یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب بہت خوشحال ہے، تو محرومی تو پنجاب میں بھی ہے۔ یہ گرم پانیوں تک پہنچنے کی جو دوڑ تھی، جب برطانیہ اور روس کے درمیان ایک گریٹ گیم چل رہی تھی، کسی دوسرے بیرونی طاقت سے مدد لینا یہ در حقیقت خودکشی کے مترادف ہے۔ 1 یونٹ کا آرڈر تھا، اس کے اندر تمام سرداری اختیار جو تھے نا وہ ختم ہو گئے تھے۔ ظالم لوگ ہیں، نظام صحیح نہیں ہے، حکومت کرپٹ ہے۔ پاکستان میں یہ فیشن ہوتا ہے، وہ سندھی قوم پرست ہوں، وہ بلوچی قوم پرست ہوں، وہ پنجابی قوم پرست ہوں، اور سرداروں کو وہ ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں بغاوت صرف اب ریاست سے نہیں ہے، سرداروں سے بھی ہے۔ یہ وہ سردار ماضی میں بھی اقتدار میں رہے ہیں، لوگوں کے احساس محرومی کو استعمال کر رہے ہیں۔ خواہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہو یا یہ جو میں نے آپ کے سامنے سیناریو رکھا ہے، اس دونوں کا تقاضا کیا ہے؟ پاکستان کو توڑنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ و تبصرہ میں ہمیشہ کی طرح جو ہمارا پینل ہے، آج بھی وہی شریک گفتگو ہوں گے، جناب مہتاب عزیز بھائی اور محترم خالد محمود عباسی صاحب۔ خالد صاحب، دورہ ترجمہ قرآن کی وجہ سے ہمارا کافی ڈیلے بھی آ گیا، اور کیسا رہا آپ کا پروگرام لاہور میں؟ جی بس اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا، بہترین ہو گیا الحمدللہ۔ اور چلیں، وہ مطلب دورہ ترجمہ قرآن میں کچھ نہ کچھ آپ نے حالات حاضرہ کو مطلب ٹچ تو کیے رکھا، لیکن یہ کہ ہمارے پاس کافی فیڈ بیک آ رہا تھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پہ ہمارے ارد گرد بھی، عالمی حالات کے اندر بھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی بلوچستان سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بہت بڑا واقعہ، ایک دہشت گردی کی بہت بڑی کارروائی، اور اس پہ ایک بہت سی بحثیں جو ہے نا انہوں نے جنم لیا، اور اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس پہ ایک ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بلوچستان پہ بھی گفتگو کریں گے، اور پھر ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے اس پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے رہے، خاص طور پہ مہتاب بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بلوچستان والی چیزیں تو ہم فورسی کر رہے تھے کہ یہاں پہ سی پیک اور جو عالمی تناظر بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری مشرقی سرحد ہے وہ بھی گرم ہونے کے، اور اس کے بھی کچھ نہ کچھ واقعات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو ہم اس تناظر کو بھی ذرا دیکھیں گے، لیکن سٹارٹ بلوچستان سے لیتے ہیں۔ بلوچستان ہمیشہ محرومی کا شکار رہا، اور بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں، مطلب میرے خیال سے قیام پاکستان کے ساتھ سے ہی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک طویل تاریخ ہے، بہت سے آپریشنز، فوجی آپریشن کرنے پڑے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی کے، یہ وہی محرومی ہے یا اس کے اندر کوئی اور عمل دخل بھی ہے؟ دیکھیں، محرومی بھی ہے، رد عمل بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور محرومی اور رد عمل جو ہے وہ کوئی مصنوعی نہیں ہے، حقیقی ہے، یعنی یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ بس تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب بہت خوشحال ہے، تو محرومی تو پنجاب میں بھی ہے، مظلوم تو پنجاب میں، عام آدمی ہر جگہ مظلوم ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی ہمیں نہیں پتہ کہ، یا ہمارے عام آدمی کو نہیں پتہ کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ 20 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں KPK میں کیا ہوئے ہیں۔ یعنی مظالم کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس میں رد عمل، کسی میں بھی غیرت نام کی کوئی شے ہوگی تو رد عمل اس کے اندر آئے گا۔ آپ اندرون سندھ یا ایمن کے کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی چلے جائیں، اگر بہت سے علاقے، پوش علاقوں کو چھوڑ دیں، تو ضروریات زندگی، مسائل، ان کے حقوق، اس حوالے سے جو ایک ریاست کو یا ایک حکومت کو ایک سر انجام دینا چاہیے چیزیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ ایک یہ چیزیں، میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ جی یہ ظالم لوگ ہیں، نظام صحیح نہیں ہے، حکومت کرپٹ ہے، اور اسلام سے دوری ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہاں تک تو ایک بات ہو گئی، لیکن اس کے لیے میں دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل جاؤں، یہ دوسری بات ہے۔ تو جو بات آپ بتا رہے تھے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ محرومی ہے، مظلومیت بھی ہے، رد عمل بھی ہے، اور سب برحق ہے، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن جس نوعیت کے کام ہو رہے ہیں یا کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ بیرونی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جو بیرونی مدد ہے، اب یہ سوچنے کی بات ہے، وہ آپ کے غم دور کرنے کے لیے ہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، آپ کی مظلومیت ختم کرنے کے لیے، آپ کو حقوق دینے کے لیے، یا اپنا کوئی لچ تلنے کے لیے ہے؟ تو وہ اپنا لچ تلنے کے لیے ہے۔ کوئی دوسری طاقت کسی مقامی اس طرح کے مظلوموں کی حمایتی نہیں ہوتی، اپنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں بات سمجھانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ کسی اور کو چھوڑیں،
ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی 1989 سے لے کے 2001 تک ہم نے انہیں پورا جناب ساتھ دیا، جو بھی ان کی مظلومیت تھی اس کو کیش کیا، ایکسپلائٹ کیا، انہیں انڈیا کے خلاف استعمال کیا، اور 2001 کے بعد آرام سے یو ٹرن لے لیا۔ یوکرین کو جنگ پر بھڑکایا امریکہ نے روس کے خلاف، آپ کے سامنے ہے، یہ تو تازہ ترین وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ امریکہ کے برتے میں آ کے کود گیا جنگ میں۔ اب یوکرین کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا؟ تو یہ جو باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں یہ آپ کی ہمدرد نہیں ہوتی، انہوں نے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو محرومی ہوتی ہے اس کے جو اصل میں وہ ایک وہ ہے نا کہ کچھ ماں سے بڑھ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں وہ ہے نا، ماں سے بڑھ کے چاہے پھپھے کٹنی کہلائے، تو وہ جو اس طرح کی پھپھے کٹنی ہوتی ہیں نا وہ اپنے لچ تلنے کے لیے کسی کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بلوچستان ہو یا KPK ہو، وہاں پہ اس طرح کی یعنی بیرونی مداخلت بالکل موجود ہے، اور یہ کسی بھی مقامی تحریک کے لیے خودکشی کے مترادف ہوتا ہے کہ وہ بیرونی طاقت کسی سے فائدہ اٹھائے۔ بالکل پوری ہمدردی کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اس مسئلے کو، اپنے حقوق کی جنگ خود لڑے، یا اس کو یا دہشت گردی میں، وہ تو اگلی بات ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی دوسرے بیرونی طاقت سے مدد لینا، یہ در حقیقت خودکشی کے مترادف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہ دہشت گردی میں ملوث ہونا دوسرے کو لیسنس ٹو کل دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور ریاست کی طاقت کے مقابلے میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ کون سے دو کام؟ اپنا فاصلہ رکھنا بیرونی طاقتوں سے، اور پرامن رہنا۔ اور یہ نہیں کہ پرامن طریقے سے آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی ہندوستان میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں انگریز کے خلاف کہ جہاں پہ آپ نے پرتشدد کارروائیاں اختیار کی، ناکام ہوئے، جب آپ نے پرامن جد و جہد کی تو کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کا قیام آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی خاص طور پہ ان علاقوں میں ایک وقت میں خان عبدالغفار خان نے یہ چیزیں کافی پھیلائی تھی نا، سمجھانے کی کوشش کی تھی ان لوگوں کو۔ ایک سیاسی موقف ان کا ذرا پاکستان سے کے موقف سے یعنی ریاست کے موقف سے ہٹ کر تھا، اس وجہ سے ان کے وہ پورے امن کے فلسفے کو بھی اڑا کے رکھ دیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ بہت جاندار فلسفہ ہے۔ آج جو ہم مثال دیتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، تو نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کو تشدد پہ تو نہیں ابھارا، اور اس نے بہرحال وہ گاندھی سے عدم تشدد کا فلسفہ لیا سارا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گاندھی سے اگر آپ پوچھیں کہ اس نے کدھر سے لیا، تو وہ جو اشارے دیتا ہے وہ تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو یہی جو ہے نا ظلم بنی اسرائیل کے اوپر بھی تھا، ان کے بیٹے ذبح کیے جاتے تھے، عورتیں زندہ رکھی جاتی تھی خدمت کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ظلم دو گنا ہو گیا، اور قوم نے آ کے ان کے سامنے شکوہ شکایت کے انداز میں رکھا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا صبر کریں، یا تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ باطل کا سر کچل سکیں اپنے بلبوتے پر، یا تو آپ کے پاس وہ طاقت ہو۔ وہ طاقت نہیں ہے تو جب تک وہ طاقت فراہم نہیں ہو جاتی آپ نے جھیلنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ریٹیلیشن ان کو اور جواز فراہم کرتی ہے آپ کو بالکل بلڈوز کرنے کا، سمیش کر دینے کا۔ تو یہ جتنے بھی مظلوم ہیں نا ان سب کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ بلوچستان کا مظلوم ہو، وہ پنجاب کا مظلوم ہو، وہ سندھ کا مظلوم ہو، وہ KPK کا مظلوم ہو، کہ ریاست کے مقابلے میں آپ کا اصل ہتھیار پرامن سیاسی جد و جہد ہے، اور اپنے بل پر ہے، اور کسی کے اعلی کار مت بنے، وہ آپ کے لیے سوسائڈل ہے۔ تو اب اس کے تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس یہ ثبوت آ جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جی یہ فلانے کے اعلی کار ہیں، پھر یہ لوگ مظلومیت نہیں دیکھتے، عام رائے عامہ آپ کے خلاف ہموار ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی شے تو رائے عامہ ہوتی ہے، اسی کا پریشر ہوتا ہے جو فیصلہ سازوں پر کوئی اثر ڈالتے ہیں، تو انہیں بہت سہولت مل جاتی ہے آپ کے خلاف رائے عامہ بنانے میں، اور بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آپ کی وکالت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتا، تو یہ صورتحال ہے اصل میں۔ اچھا مہتاب بھائی، اور ویسے ایک بات اور ایڈ کروں، اور ریاست یا حکومت جو بھی کہہ لیں، ان کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ تشدد پر اتر آئیں، وہ پرووک کرتے ہیں،
وہ ہر ممکن طریقے سے تشدد کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، اور یہ ادھر دانا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی تشدد کی طرف نہ آئے۔ مہتاب بھائی، مسئلہ بلوچستان کا اگر تاریخی پس منظر دیکھیں تو جو بھی ہمارا ایک قوم پرست جو سوچ ہے یا اس کا بیانیہ ہے، یا اس کے اندر ہمارے جو لبرل حضرات ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ بلوچستان قیام پاکستان سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور بلوچستان کا زیادہ جو الحاق ہے وہ زبردستی کیا گیا، اور اس ٹائم سے ریاستی جبر جو ہے وہاں کار فرما ہے، اور اسی بدلے کے طور پہ بلوچستان کے لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ان کو محروم رکھا گیا۔ تو اگر آپ اس تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو یہ بیانیہ ٹھیک ہے؟ سٹار موڈو ہی لے لیتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں قیام پاکستان سے بہت پہلے کا یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی ابتدا جو ہے نا وہ ہوئی ہے جب برطانیہ اور روس کے درمیان ایک گریٹ گیم چل رہی تھی، یہ گرم پانیوں تک پہنچنے کی جو دوڑ تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ریلوے کا پورا سسٹم بلوچستان کے اندر آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ 17ویں صدی میں بنا تھا۔ 17ویں صدی میں کیا ضرورت پڑی تھی وہاں پہ؟ آج بلوچستان کی آبادی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پاکستان میں 10% کے قریب ہے پورے پاکستان کے اندر۔ تو 17ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آبادی جو ہے ہندوستان کا کتنے پرسنٹ بنتی ہے؟ شاید 0.0 کوئی 1-2% جو ہے نا وہ پورے ہندوستان کا بن رہی تھی۔ لیکن اس وقت جو ریلوے ٹریک تھا نا، وہ ابتدائی جو ریلوے ٹریک کے بعد جو سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا وہ یہ بلوچستان کا تھا، جو آگے ایران میں زیدان تک یہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ اور اس کی بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ روکنا چاہ رہا تھا زار روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو ہے نا یہ ان کے درمیان چل رہی تھی۔ پھر جب یہ روس کے اندر جو ہے 1917 میں جو بیلشوک انقلاب آیا تو اس کے بعد پھر زار روس ختم ہو گیا تو وہاں پہ سوویت یونین بنا۔ پھر سوویت یونین کی اور برطانیہ کا جو ہے نا آپس میں ٹسل شروع ہوئی اسی چیز کی۔ جنگ عظیم میں تو یہ اتحادی تھے، جنگ عظیم 2 میں بھی رہے، لیکن وہ تو خیر ایک الگ وہ تھی نا، وہ اتحادی ہٹلر کے خلاف تھے، یا پہلی جنگ عظیم جو یہاں پہ گیم تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، دونوں کر رہے تھے۔ مطلب ایک ادھر بڑھ کے جو ہے نا آ رہا تھا، تاجکستان تک اس نے کر لیا تھا، افغانستان کے اندر جو ہے نا جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہاں پہ لڑائی چل رہی تھی۔ پھر ایران کے اندر جو ہے نا عراق کا علاقہ اہواز تک جو ہے نا وہ برطانیہ کے پاس تھا، بصرہ جس کا کنٹرول تھا، اور دوسری طرف جو ہے رشینز وہ ادھر تاجکستان اور آذربائیجان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو درمیان میں ایک چھوٹا سا بفر زون ایران کا اور یہ بلوچستان کا اس کے ساتھ جو ہے یہ رہتا تھا، جس کے تھرو جو ہے نا ساری گیم چل رہی تھی۔ اچھا، اس دوران بھی جو ہوا بنیادی طور پہ مسئلہ یہاں پہ بلوچستان کی جو اگر آپ ہسٹری کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کلات جو تھی اس کا جو ہے 1800 میرے خیال میں 1860 یا 1862 میں جب یہ فورٹ اپنا ولیم فورٹ نہیں کیا نام تھا اس کا جو یہاں پہ میرے اس وقت ذہن سے اس کا نکل گیا، بڑا مشہور، ہاں بڑا مشہور جو ہے نا جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہے زیوب کا پرانا نام جو اسی کے نام کے اوپر تھا اسے بہرحال اس کا جو معاہدے کے تحت جو ہے نا یہ کلات کی ریاست کو ایک الگ ریاست کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور باقی علاقہ جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا، جس میں کوئٹہ جس کا صدر مقام تھا، اور دوسری طرف خاران کی لسبیلا کی یہ ریاستیں تھیں جو ذیلی ریاستیں تھیں، اور مرکزی ریاست ان کی کلات تھی۔ تو اس دوران بھی یہ اس بات کے ثبوت ہیں، اور برطانوی ریکارڈ کے اندر بہت ساری کتابوں میں اس بات کو درج ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ریاست کلات ہے اس کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ رابطہ کئی بار جو سوویت یونین تھا ان کی طرف سے کیا گیا کہ جو ہلمت کا راستہ ہے نا افغانستان میں، ہلمت کے راستے افغانستان کو جو ہے نا جوڑا جائے، رسائی دی جائے اس سمندر تک، یہ اس وقت کا سی پیک جو ہے نا وہ ایک اس کی جو ہے نا یہ چل رہی تھی۔ اور جو پاکستان بننے کے وقت جو ہوا تھا، جو پاکستان سے نہ ہونے کی وجہ تھی، اس میں بھی ریاست کلات کے جو میر تھے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو
الگ ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. اور اس الگ ریاست کو ڈکلیئر کرنے میں ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کی جو اہلیہ جو تھی وہ افغانستان کے شاہی خاندان کی تھی, جو ظاہر شاہ کی بھتیجی تھی وہ. اور جب یہ چونکہ انہوں نے اس کو آفر کی نہرو کو, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ریاست الگ جو ہے نا وہ بنا دی جائے, ریاست کلات کو انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ یہاں پہ وہ کیا جائے. اچھا, اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے, وہ بھی مطلب بہت ساری کتابوں میں انگریزوں نے اس دور کا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ یہ جو سمندر کا کنارہ ہے اس کے سامنے کا جتنا علاقہ تھا وہ اس وقت برطانیہ کے پاس تھا, جس میں یہ یو اے ای کی ساری ریاستیں, کویت اور یہ جو راجواڑے ہیں پورے ہمیں خلیج کے نظر آتے ہیں, تو یہ سارا علاقہ برطانیہ کے اندر تھا. تو جب 1932-33 کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ بڑی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی ہندوستان چھوڑ دو کی کانگریس کی طرف سے, تو اس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب انگریز ریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پہ ریاست کلات سے یہ بات کی تھی کہ وہ ارینجمنٹ کرے یہاں پہ کہ اگر انگریزوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے ہندوستان تو وہ منتقل ہو جائیں گے جو ساحلی علاقہ ہے ریاست کلات کے ساتھ خاران اور مکران کا جو علاقہ ہے, یہاں پہ ان کا عارضی طور پہ ایک کیمپ بنایا جائے اور پھر یہاں سے وہ دوبارہ جو ہے نا ہندوستان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا وہ قبضہ کریں. اگر انہیں نکل جائے تو یہ ایک ارینجمنٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, وہ دونوں چیزیں جو کہ ان کا خیال تھا کہ ہماری کوئی اسپیشل پاور تھی, تو اسی لیے انہوں نے جب یہ کیا, پہلے تو برطانیہ نے مسترد کر دیا ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا جو پرپوزل تھا, پھر انہوں نے یہ پرپوزل دیا تھا نہرو کو, اور وہ بھی اوپن ریکارڈ کا حصہ ہے. نہرو نے بھی اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا, چونکہ نہرو کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ ایک ریاست کو کرتا تو پھر یہاں پہ کافی ریاستیں اور بہت ساری تھی, ریاستیں حیدرآباد تھی, جوناگڑھ تھی, اور کئی ایک تھی کشمیر تھا جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہے تھے, تو وہ ایک کو مان لیتے تو پھر انہیں ظاہر باقیوں کو بھی ماننا پڑتا, تو وہ یہ جو ہے نا وہ ریت نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے وہاں پہ. تو اس وجہ سے ہوا جب جو ہے انہوں نے یہاں پہ دیر کی پاکستان سے الحاق کرنے کے لیے, تو اس کی جو ذیلی ریاستیں تھیں لسبیلا, خاران اور مکران, یہ ساری ریاستوں نے پاکستان سے الگ الگ الحاق کر لیے, جس کے اوپر انہوں نے پھر جو ہے نا وہ کیا احتجاجی ایک مراسلہ لکھا کہ نہیں, فیصلہ ہم نے کرنا تھا, وہ جو جرگا ہے اس نے فیصلہ کرنا تھا, اس سے براہ راست الحاق نہیں لے. خیر وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا, لیکن اس کے بعد بالآخر انہیں الحاق کرنا پڑ گیا چونکہ انٹرنلی بہت زیادہ. اچھا, یہ بھی مزے کی بات یہ کہ وہ الحاق کی جو دستاویز تھی جو اس وقت یہ لسبیلا اور خاران کی جو ریاستیں تھیں, جو الحاق کی دستاویز تھی وہ جو وزیر اعظم تھا کلات کا اس نے ڈرافٹ کی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ کی ڈرافٹ کی ہوئی تھی. تو مطلب صرف اور صرف ایک میر صاحب کی جو فیملی تھی اس کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے لیے یہ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, پھر جب یہ ہوا کہ پاکستان جس کو آج کل بڑا جو ہے انہوں نے کیا جاتا ہے کہ جی جیسے پاکستان بنا تو یہاں پہ وہ ان کی ایک جو ہے نا جرگا جب انہوں نے بلایا تو وہ ایک پارلیمنٹ ٹائپ کی وہاں پہ سیمی پارلیمنٹ ٹائپ کی چیز تھی, جہاں پہ کچھ تقریریں ہوئیں جس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ آج کل بہت اس کو جو ہے نا وہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس وقت تھے. اچھا, اور جب الحاق ہو گیا تو اس کے بعد ان کے وہی بھائی جو بیسکلی بہنوئی تھے ظاہر شاہ کے, انہوں نے وہاں پہ انسرجنسی کا ایک آغاز کیا اور ایک کیمپ بنایا وہاں پہ, جس میں اس وقت کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی اس کے مطابق کوئی 250-300 لوگ انہوں نے جمع کیے تھے وہاں پہ. لیکن اس کے بعد جب جو ہے نا پاکستانی فوج وہاں پہ پہنچی تو ان کے ساتھ سے تمام لوگ نکل گئے اور وہ خود افغانستان بھاگ گئے, اور کوئی انسرجنسی کا سنگل واقعہ اس کا نہیں ہے. کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ ہے کہ 250 لوگوں نے کوئی 15 سے 20 دن ایک کیمپ بنائے رکھا اور وہاں پہ کچھ اسلحہ جمع کیا, اور جیسے ہی مطلب وہاں پہ آئیے وہ سارے لوگ نکل گئے, سنگل کیجویلٹی نہیں ہے کسی طرف بھی. اچھا, یہ تو کہا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن ہوا, اور لیکن یہ ہے کہ پیچھے اسپانسرڈ کون تھے پیچھے اس وقت جو ہے نا وہ چونکہ وہ سارے چل رہا تھا افغانستان کے اندر. اگر اس وقت کی آپ دیکھیں تو 1900 جو ہے نا 47-48 میں جو سوویت یونین تھا اس کا پورا ہولڈ بن چکا تھا. افغانستان نے تسلیم بھی نہیں کیا تھا پاکستان کو, تو خیر وہ طویل عرصے سے ان کا یہی, اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے نہ ہو
پاکستان جو ہے یہاں پہ جو موجودہ شکل ہے اس کا نہ ہو، بلکہ انہیں ایک کارنر چاہیے تھا کہ جس کو وہ یوز کر سکیں، کوریڈور وہ بنانا چاہ رہے تھے، اسی لیے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. پھر یہ جو خالد صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ باچا خان اینڈ کمپنی جو تھی ساری، یہ بھی افغانستان میں بیٹھ کے، جلال آباد میں بیٹھ کے، انہوں نے بھی ہیڈ آفس اپنا وہاں پہ بنایا ہوا تھا. یہ بھی پورے اس کو بلیک میل کرنے کا بیسکلی ایک تھا کہ رشیا کو ایک کوریڈور دیا جائے سمندر تک کے لیے. یہ دونوں چونکہ اسی کے جو ہے نا پیرل وہ چل رہے تھے. اچھا، یہ اس کے بعد پھر یہ جو انسرجنسی تھی بلوچستان کی، یہ تو اس وقت ختم ہو گئی. اس کے بعد جو انسرجنسی وہاں پہ شروع ہوئی، وہ شروع ہوئی ہے 1958 میں. 1958 میں ہوا کیا تھا کہ 1 یونٹ بنایا گیا تھا. 1 یونٹ بنانے کے اندر جو 1 یونٹ کا آرڈر تھا، اس کے اندر تمام سرداری اختیار جو تھے نا وہ ختم ہو گئے تھے. اس سے پہلے یہ ریاستیں جتنی بھی تھیں، ان ریاستوں کے پاس بہت سارے اختیارات تھے، ان کی جو سابق جو ہے جو معاہدے تھے اس کے مطابق. تو جب یہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے سارے اختیار سرداروں کے ختم ہو گئے. تو انسرجنسی شروع ہونے کی 1958 کی بنیادی وجہ وہ تھا. اس وقت سرداروں نے الگ سے جو ہے نا مارشل لا کے جو ایک نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان نہیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ مارشل لا بھی نہیں تھا، وہ ایک سرداروں کا وہ تھا. اور اس میں جتنے بھی لوگ مطلب اس بات کو یہ سمجھے نا، یہ مارشل لا کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، کیا جمہوریت میں سرداری نظام ہوتے ہیں؟ صحیح. نہ مارشل لا کا مسئلہ ہے نہ جمہوریت کا مسئلہ ہے. مسئلہ وہاں کی جو بھی وہ ایک سوشل سردار سسٹم تھا، جو سسٹم ہے وہاں کا، ٹھیک ہے، اس میں سردار جو ہے نا وہ ان کا وڈیرا، مطلب وہ یعنی جیسے بادشاہی نظام میں ایک تقدس کا پہلو بھی ہوتا ہے. اب تو بادشاہی نظام رہا ہی نہیں، تو تقدس کدھر رہے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک تقدس بھی جڑا رہا ہے. تو وہ تقدس قبیلے میں سردار کے پاس ہوتا ہے، مطلب وہ ایک اولی کاؤ کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے. نہیں خالد صاحب، یہاں پہ تو مطلب ان کے پاس فوجداری اختیارات بھی تھے، ان کے پاس دیوانی اختیارات بھی تھے، اصل میں اسی پولیٹیکل اختیارات بھی اسی تقدس کی بنیاد پر یہ سارے اختیارات لیے جاتے ہیں. یہ سمجھے نا، مطلب وہ اس کو مقدس جامہ کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ بڑی گستاخی کی بات ہوگی. اصل میں ذل اللہ فی الارض کا تصور بھی اسی سے آتا ہے. اور وہ جو ہوتے تھے نا، یہ جو سورج مکسی اور وہ چاند مکسی جو ہوتے وہ بھی سارا یہی اصل میں تصورات ہوتے تھے کہ بھائی ان کو ذرا سپر نیچرل بنانا ہے، تاکہ طاقت کے بجائے لوگ ویسے ہی عقیدت و احترام میں ان کو پرستار کی حیثیت سے فین کلب کے طور پر جو ہے ان کی اطاعت کریں. تو اب مسئلہ یہ تھا نا، وہ تھوڑا سا مہتاب بھائی نے جو انگریز کے جو مینجمنٹ تھی نا اس کو تھوڑا مس کیا ہے. وہ یہ تھی کہ سردار کو خرید لو تو وہ پورا قبیلہ آپ کا ہے، کیونکہ قبیلہ سارا اس کے نیچے ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ سرداروں کو ذرا وہ لگاتے تھے، مطلب چمک فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. یہ نظام چلتا رہا. پاکستان نے بھی اسی کو کنٹینیو رکھا نا. یہ امریکہ کی یعنی برطانیہ کی وراثت تھی، ہم نے جاری رکھی. تو جب 58 میں آپ نے وہ آرڈر نافذ کیا جو مہتاب بھائی کہہ رہے تھے نا، تو نقصان کس کا ہوا؟ سردار کا ہوا. تو سردار نے اپنے عوام کو کھڑا کر دیا، یعنی جو ان کے وہ تھے برادری تھی یا قبیلہ تھا، ان کو کھڑا کر دیا کہ یہ ملک جو ہے نا آپ کے حقوق غصب کر رہا ہے. بس یہ میں چاہ رہا تھا یہ کنیکٹ. اچھا، وہ دوسری بات وہ تھی، وہ شاید وہ کیا لارڈ کننگ تھا میرا خیال. نہیں، اس کا جو وائس رائے تھا وہ نہیں، وائس رائے نہیں تھا. یہ بڑا مشہور جو جس نے نظام بلوچستان کے سارے اس کو وہ چلاتا ہے، جس نے بلوچ انسرجنسی کو ختم کرنے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. اس کے مجھے نام یاد آ جائے گا، چلیں اس کے اوپر. اچھا، یہ وہاں پہ ہوا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جا کے سیٹلڈ کہاں ہوا؟ جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، اور اس دور میں اس نے وہ اختیارات جو ہے ان کو بڑی حد تک مارشل لا آرڈیننس کے تحت بحال کر دیے. تو اس وقت بلوچستان بالکل پورا بند ہو گیا، ختم ہو گئی انسرجنسی. وہ جو آج واقعات کہتے ہیں کہ بلایا، پھانسی دی، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد تو پرامن رہا. یہ آپریشن بھٹو کے دور میں بھی چلتا، مطلب وہ ایوب خان سے کنٹینیو کرتا رہا نا. اس کے بعد بھٹو کا دور جاری رہا. ایوب خان ضیاء الحق نے آ کے ختم. ضیاء الحق نے مارشل لا آرڈیننس کے تحت وہ سرداروں کے کچھ اختیارات کو 100% تو نہیں ہوئے ویسے، چونکہ ظاہر ہے اس وقت تک وقت گزر چکا تھا، لیکن بڑی حد تک بحال کر دیے. تو اس وجہ سے وہ انسرجنسی وہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد سارا پیسفل. اچھا، اس دوران بھی
یہ جب انسرجنسی چل رہی تھی تو پھر بھی یہ سردار جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جس سردار ناراض ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور دوسرا سردار جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے. نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے اسی دوران وہ وزیر اعلیٰ رہے, وہ گورنر رہے, وہ وزیر داخلہ پاکستان اور ان کی اگلی نسل یا ایچیسن میں یا برطانیہ میں پڑھ رہی. ایچیسن کا تو یہ اسی کا جو معاہدہ تھا نا, جو جسے معاہدہ جو ہے نا مستونگ اور پھر معاہدہ کشمور جو ہے نا, اس کے اندر یہ طے تھا کہ بلوچوں کے جو سرداروں کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان کو فری تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی یہاں پہ ایچیسن کالج میں, برن ہال اسکول میں, اور اس کے بعد برطانیہ میں. یہ برطانیہ ان کی باقاعدہ اسکالرشپ کا کوٹا انہیں دیا گیا تھا. اور یہ جتنے سردار ہیں آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ سارے ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں, اور جو ہے آکسفورڈ کے خود نواب اکبر بگٹی صاحب جو ہے ہو گیا نا, جو یہاں پہ لارڈ مکالے کے نظام تعلیم سے ایک لیئر پیدا کی گئی تھی, بابو جنہیں ہم کہتے ہیں, تو وہی لیئر جو ہے نا وہ بلوچستان میں سرداروں کی پہلے سے موجود تھی, جس کو جوں کا توں آن کر لیا گیا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے قومیہ لیا گیا آپ کا. یہ جتنے بھی اس وقت کے یہ جو شاہی ریاستیں تھیں, ان کے جو شاہی خاندان کے بچے ہوتے تھے, ان کو دہرادون کی ملٹری اکیڈمی میں باقاعدہ طور پہ بغیر وہ ٹیسٹ کوالیفائی کیے وہاں پہ ٹریننگ ملتی تھی. اور ان کو بھی سارے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سب نے جو ہے ان کے آبا و اجداد انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. کچھ سول سروسز اکیڈمی میں لیتے تھے چونکہ وہ انہوں نے وہ اختیارات اور اس کو وہ, اور پھر الائنمنٹ بھی جو ہے نا برطانیہ کے ساتھ ان کی چل رہی تھی, تو یہ سارے جو ہے نا وہاں پہ ہوتے تھے. لیکن جو مزے کی بات ہے اس پورے ایپیسوڈ کو جو سمجھنے کی ہے کہ جو جن محرومیوں کی بات کی آپ نے شروع میں, اور خالد صاحب نے ظاہر ہے اس کو وضاحت کی اس کی, یہ محرومیاں ان سرداروں نے پیدا کی. مطلب آپ اندازہ کریں کہ سوئی کی جو آئل فیلڈ ہے, سوئی کی آئل فیلڈ جو ہے 1951 میں دریافت ہوتی ہے, وہاں پہ بنائی جاتی ہے. اس کے بعد نواب اکبر بگٹی صاحب اس وقت اقتدار میں رہے, اگلے 20 سال 30 سال تک وہ مسلسل اقتدار میں رہتے رہے, لیکن سوئی شہر کے لیے انہوں نے کبھی گیس کی اپروول نہیں لی, وہاں ہاسپٹل کی اپروول نہیں لی, وہاں اسکول کی اپروول نہیں لی. اچھا ایک جو ہے صاحب ہیں انجینئر ہیں, اب ریٹائر ہیں, بہت بزرگ ہیں, میرے خیال میں 80-85 سال کے ہوں گے, لیکن انہوں نے بڑا طویل عرصہ وہاں گزارا تھا. تو ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا ان کا, تو یہ بھی پرانی بات ہے, کوئی میرے خیال میں 2012-13 کی بات ہے کہ ان سے انٹرویو کیا ہم نے. یہیں پہ F7 میں رہتے ہیں تھے وہ, پتہ نہیں اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اب حیات بھی ہیں یا نہیں, لیکن ان سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے یہی بات پوچھی انہوں نے کہ کیا جو ہے نا وہاں پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آئل فیلڈ تھی نا, اس کے اندر ہم نے بڑی دفعہ یہ کوشش کی. کہتے ہیں میری وہاں پہ انہوں نے 20-22 سال کی سروس تھی ان کی وہاں پہ PPL کے اندر جو ہے نا وہ جاب تھی ان کی, اور وہاں پہ سوئی آئل فیلڈ کے اندر ہی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا مقامی لوگ ان کو ہائر کیا جا سکے. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے جاتے تھے وہاں پہ ان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ وہ ظاہر چھٹی کر رہے ہیں, 1 مہینے کے لیے جانا ہے, 2 مہینے کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ گیا ہے, تو مقامی لوگوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اس نے کہا سردار کسی بندے کو وہاں پہ نہیں آتا, صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ سیکیورٹی کے نام پہ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے, جو ان کے محافظ ہوتے تھے, ان کی تنخواہ جو ہے نا وہ دیتے تھے, جو کیا کہتے ہیں آئل فیلڈ کی طرف سے جاتی تھی. ان کو تو پیسے اور رائلٹی اور جو بھتہ اور وہ ساری چیزیں تو ان کو ملتی تھی, لیکن اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ جو لوگ تھے, جو سروسز کا جو ایگریمنٹ کے اندر تھا اس میں صرف سیکیورٹی کے لوگ ہوتے تھے, اور وہ سیکیورٹی کے لوگ بھی ان کے سارے ہوتے تھے جو صرف آ کے دستخط کرتے تھے یا انگوٹھا لگاتے تھے اور مہینے بعد اپنی تنخواہ لے کے جاتے تھے. کسی بندے کو اجازت نہیں تھی سردار کی طرف سے کہ وہ آئل فیلڈ میں وہاں اپنا گیس فیلڈ میں وہاں کام کرے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہاسپٹل تھا اس میں مقامی لوگوں کو علاج کے لیے بھی سردار سے اجازت لینی پڑتی تھی, وہاں پہ علاج کے لیے نہیں آ سکتے تھے اس وقت تک. وہ سرداری نظام نے مکمل طور پہ عوام کو جکڑا ہوا ہے, اور اس جکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جو محرومیاں ہیں نا,
ریاست کی یہاں پہ کمزوری یہ ہے کہ ریاست نے اس سسٹم کو ختم نہیں کیا, گیپ کو فل نہیں کیا, جو گیپ کو فل نہیں, جو اس کو کرنا چاہیے تھا. آج بھی بلوچستان کے اندر اگر دیکھیں تو آج کون ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی اکبر بگٹی صاحب کے جو ہے نا وہ کلوز ریلیٹیو ہے. میں اس پہ آؤں گا. وہ منگل صاحب کا بھی لیٹسٹ انٹرویو BBC کو دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو میں چیختا چلاتا رہا, پارلیمنٹ والی آواز نہیں سن رہے, ریاست ہمیں سپورٹ نہیں کری, لیکن اس کو کنٹینیو کریں گے. خالد صاحب, ابھی یہ جو واقعہ ہوا ٹرین والا رمضان میں, اور مطلب ایک دفعہ سن کے نہتے لوگ ہیں, مسافر ہیں, یا اگر چلے جو فوجی افسران ہیں, لوور کیڈر کے لوگ ہیں, وہ اپنی سول وردیوں میں اپنے شہروں میں واپس آ رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے, لیکن جو ہی واقعہ آیا پاکستان کے اندر ایک ہماری ایک خاص طبقہ, وہ لبرل کا تھا, ایک سیاسی جماعت ہے جو آج کل بالکل وہ اپنے آپ کو اینٹی پاکستان بنایا ہوا انہوں نے ایک شادیانے بجایا اور اس پہ بڑا جشن منایا اور کہا کہ اب یہ بس ریاست ختم ہونے والی ہے اور وہ چیزیں. اچھا, اس کے بعد جب آپریشن ہوا, آپریشن کے بعد پھر بہت ظلم و ستم ہو گیا, ایون کہ دہشت گردوں کو مارنا بھی ظلم و ستم ہے, اور اس پہ ایک احتجاج بھی ہوا. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہمارا یہ طبقہ جب مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے اس کو تو بالکل اس کو وہ جس طریقے سے کنڈیم کیا جاتا ہے, لیکن یہ دہشت گردی نہیں ہے. یار ہر طرف بدقسمتی ہے. مطلب اگر ہمدردی سے آپ بات کریں نا تو جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی ریپریزنٹیشن بھی معقول لوگوں کے پاس, جو سامنے لوگ آتے ہیں نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ صحیح معنوں میں مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی معاملہ لبرلز میں بھی ہے. ایک پڑھا لکھا لبرل انٹلیکچوئل بندہ اور چیز ہوتی ہے, جو کچھ ہمیں میڈیا میں میسر لبرلز ہیں وہ کوئی اور چیزیں ہیں, ان کے کوئی ویلیوز نہیں ہیں. بیسیکلی وہ پروپیگنڈسٹ ہیں, پروپیگنڈا چلانے والے ہیں, یا وہ بھی بائسڈ ہیں. بائسڈ کے جی بالکل بائسڈ ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, رد عمل کا شکار ہے. وہ جو آپ نے پہلے بھی جو ذکر کیا تھا نا, جیسے سیاسی جماعت کا ذکر کیا تھا, اسے ہم سیاسی جماعت کی پالیسی نہیں کہہ سکتے. مطلب وہ کوئی PTI کی پالیسی نہیں ہے, لیکن اس میں شامل لوگوں کی اکثریت کی نفسیات یہ ہو گئی ہوئی ہے, نگیٹیوٹی آ گئی ہوئی ہے. جو نقصان ہو اس پر خوش ہوتے ہیں, اپنا ہی ہو, اور جو کوئی بھلی بات ہو جس سے کوئی فائدہ ہو اس سے ان کو مطلب بے قراری ہوتی ہے, اس سے بے چینی ہوتی ہے, اس سے انہیں ان کا جو ہے نا عوام کو ریلیف مل گیا تو اس پہ نہیں, یہ ایک کیفیت ہے نا. یہ جیسے کوئی بھی آدمی, ناراض آدمی جو ہوتا ہے, تو یہ ناراض لوگ ہیں, جیسے وہ میں نے کہا نا وہ بھی ایک ریئیکشن ہے, تو یہ بھی ایک ریئیکشن کی قسم ہے. اب جس آدمی سے کچھ ہو نہیں سکتا نا, تو وہ اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بس ایک لطیفہ یاد آ گیا, اگر آپ کہنا, یہ بالکل سچی بات ہے. میرا چھوٹا بھائی تھا, تو وہ ہوتا ہے نا جیسے یہ مرغا میرا ہے, تو ایک بیل تھا ہمارے گھر میں, تو وہ اس نے میرا بنایا ہوا تھا. تو وہ بیل جو ہے نا کسائی کو دے دیا, جب وہ کچھ کام کر نہیں رہا ہوگا تو کسائی کو دے دیا. اب یہ اسکول گیا ہوا تھا, شام کو یہ آیا تو اسے پتہ چلا جی کہ بیل جو ہے نا وہ ذبح ہو گیا ہے. تو یہ بہت رویا دھویا, جیسے بچے احتجاج کرتے ہیں, اور آخر میں اور کچھ نہیں بنانا اس سے, تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. کہتے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے گابن نکلا ہے. یہ مطلب ایک نقصان ہوتا ہے بہت بڑا, کہ آپ کی مطلب گائے یا بھینس ہے, تو وہ 6-7 مہینے وہ کہ پریگننٹ ہے, اور آپ نے یہ سمجھ کے کہ خالی ہے کسائی کو دے دی, اور اس نے ذبح کی تو وہ پریگننٹ نکلی. تو بہت مطلب افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس نے سوچا نا بھائی میں انہیں کسی طرح تنگ مطلب دکھ دوں, تکلیف دوں, اور کچھ بات اسے سمجھ میں نہیں آئی, تو اس نے بیل کو گابن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک نفسیات بن گئی ہے کہ بھائی کوئی نقصان ہو تاکہ ہم کہیں اچھا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. مطلب وہ آپ کو مار پڑی ہے نا, آپ نے ایک آدمی کو جو ہے نا اس کے حق سے محروم کیا ہے, تو یہ اس کی سزا ہے جو آپ کو مل گئی ہے, ایک سائیکی ہے جو بن گئی ہے. تو وہ بس اسی میں جو ہے نا ہر بری بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی بات کو سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. بیوقوفی ہے, نالائکی کی بات ہے. معصوم آدمی اگر مارے جائیں, جس طرف سے بھی مارے جائیں, تو وہ افسوس کی بات ہے, وہ خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. اگر کوئی اس پہ خوش ہوتا ہے تو کوئی نارمل انسان تو نہیں ہے, یہ تو بہت اب نارمل جو ہے نا کیفیت ہے. اور یہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. کل اس وہ آگے نفسیاتی مریض بنے گا, تو اسے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. جو مطلب مجھے اگر ایسی فیلنگ آتی ہے اپنے بارے میں, مطلب میں کوئی بات ایسی ہو تو مجھے یہ محسوس ہو, تو مجھے فوراً اپنا علاج خود سوچنا چاہیے نا کہ بھئی یہ تو آگے چل کے میرے لیے بہت نقصان دہ بات ہوگی. تو اس طرح کی چیز ہے, مطلب یہ ایک اجتماعی سوچ بن گئی ہے اس طرح کی کہ ٹھیک ہے ہمارا نہیں,
تو تمہارا بھی نہیں. جب اگر ہمارے لیڈر کا ملک نہیں تو تمہارا ملک ہی نہیں. ایک سوچ بن گئی ہے. تو ان کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے بتایا نا جو بروٹیلٹی, تو جو لوگ دہشت, یعنی جو بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا نا, اس سے آپ کسی خیر کی توقع اب نہیں رکھ سکتے. یا تو اس کی ٹریننگ ہو بہت اعلیٰ لیول کی, اخلاقی تربیت, روحانی تربیت, وہ اس بلند معیار پہ پہنچا ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کافر کو بچھاڑ کے چھوڑ دیا تھا کہ اب میرا تیرا ذاتی جھگڑا بن گیا کہ تو نے میرے اوپر تھوک دیا ہے. یہ ٹریننگ کدھر ہے؟ نہ فوج کی ہے, نہ گوریلوں کی ہے, نہ دہشت گردوں کی, کسی کی یہ ٹریننگ نہیں ہے. نہ اسلام پسندوں کی, آج کے اسلام پرستوں کی تھوڑی یہ ٹریننگ ہے. مطلب ظالم ہے وہ, کوئی رحم ان کے اندر رحم کا تو مادہ ہی نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہوتا, ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو ذبح کر دیتے ہیں یا گولیاں مار دیتے ہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو باقاعدہ پھر اس ظلم کی تربیت دی جاتی ہے اور وہ یہ ظلم کر گزرتے ہیں. عام آدمی جس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ کسی شاک میں چلا جائے, مطلب وہ بالکل ایک عرصے تک اس پہ نفسیاتی جو ہے نا وہ کیفیت ایسی طاری ہو جائے. ان کے لیے وہ کام بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. وہ ایک زمانے میں کراچی میں جو ہوتے تھے مسائل, تو آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا, تو اس میں باقاعدہ یہ وہ کہتے تھے جی چوزے بچے جو ہے نا مرغی کے یہ پالو, وہ جب 30-35 دن کے ہو جاتے ایک مطلب ان کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے. پھر اب انہیں پاؤں کے نیچے مس لو. یہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا آپ نے ناظرہ پڑھنا ہے تو الف با تا سا, تو یہ الف با تا سا ہے. پھر آگے لے کے پھر اسے آگے لے کے جائیں گے. دیکھیں یہ کسی بندے کا خون لینا, جان لینا, یہ کوئی عام نارمل کام تو نہیں ہے نا. یہ بہت مضبوط اعصاب اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو پھر اسے سکھایا جاتا ہے نا, یہ عادی بنایا جاتا ہے. پھر یہ کہ زیادہ تر نو عمر ہوتے ہیں, کوئی میچور لوگ تو نہیں ہوتے, تو اس میں جوش حاوی ہوتا ہے ہوش کے اوپر. تو کافی سارے فیکٹر جمع ہوتے ہیں اس ظلم کے پیچھے. وگرنہ یہ کہ تھوڑا سا بھی آدمی کے اندر معقولیت آ چکی ہو تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے. انسانیت نام کی کوئی شے ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو مہتاب بھائی اس سارے چلیں میں جو بھی ہے ابھی جو بھی انسرجنسی ہے اس میں ہم نے بعد میں بھی دیکھا کہ بہت سے خاص طور پہ یہ جو ایک اس کو صوبائی تعصب دے دیا گیا اور قومی جو ہے اس کو جو ایک ہوا دی گئی, کیا اس سے بلوچستان کا مقدمہ جو محرومی کا مقدمہ مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ اچھا فروخ بھائی, پہلے تو مجھے نام یاد آ گیا تھا, میں نے کہا وہ بتا دوں, اس کا نام رابرٹ سنڈے من تھا. رابرٹ سنڈے من, اچھا. تو لارڈ سنڈے من کے نام سے زیادہ مشہور ہے. اور فورٹ سنڈے من جو کا پرانا نام جو ہے نا وہ کلات کا نہیں, زوب کا پرانا نام جو ہے نا وہ تھا. تو یہ سرداری نظام کی جو معمار تھا وہ یہی شخص تھا جس نے یہاں پہ بنایا تھا اور بلوچستان پورے کو وہ کیا تھا. اچھا دوسری یہ جو بات ہے قوم پرستی کی, یہ ایک عجیب سی کہانی ہے. مطلب پاکستان کے اندر نا ہر آپ کو کچھ عرصے بعد یہ فیشن جو ہے نا دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا مطلب ایک بات مجھے بھی یاد آئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا پیچھے والی چیزوں کو وہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات تو یہ دیکھیں کہ یہ جو سرداری نظام ہے دنیا میں رہا ہے, یہ بلوچستان کا خاصا نہیں ہے, پوری دنیا میں رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو 12 قبیلے تھے تو ان کے لیے 12 چشمے نکالنے پڑے. اور پھر یہ کہ وہ 12 نقیب بھی وہی جو سردار تھے انہیں کو نقیب بھی بنایا گیا. تو اس کے بغیر وہ نظام چلنا نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی انسان نے جو ارتقا کیا, جو سوشل ایولیوشن ہوا ہے, اس میں ایک سٹیج ایسی ضرور آئی ہے کہ یہ سرداری نظام کے بغیر نظم نہیں قائم ہو. ڈسپلن سرداری نظام ہی سے آگے چلتا تھا. اب باقی دنیا آگے نکل گئی, بلوچستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ سوال اصل میں یہ ہے. تو ابوالکلام آزاد کی جو تحقیق ہے نا اس کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ جی وہ سائرس یا کیخورس ایران کا جو بادشاہ تھا وہ تھا, اور ایران کے بادشاہ نے جو پہلی مہم کی تھی وہ مغرب کی طرف کی تھی, مغرب الشمس, اور دوسری جو اس کی مہم تھی وہ مطلع الشمس, یعنی جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف, یعنی مشرق کی طرف تھی. اور اس کے بارے میں ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ بلوچستان تھا. اور اس کے بارے میں جو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ بھائی وہ جو حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم, اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے قوم پر جو اس کے مقابلے میں کوئی سطر نہیں رکھتی.
کوئی آڑ نہیں ہے کہ سورج کی دھوپ کو روک سکے. یہ ایک خاص بات تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک وہ چھت ڈالنے سے واقف نہیں تھے. مطلب یہ کہ آج سے تقریباً 2600-2700 سال پہلے باقی دنیا چھت ڈالتی تھی، لیکن بلوچستان میں اس وقت بھی ابھی چھت ڈالنے کا تصور موجود نہیں تھا. یہ وہ اس تک یعنی تھوڑا یہ تاریخی طور پر ہی پیچھے پیچھے چلتا ہے. آج بھی وہاں پہ باقی ملک کے مقابلے میں غربت زیادہ ہے، اور وہ گویا سرداری نظام جو کوئی پرانی جو ہے نا ایک تاریخی ایک چیز تھی جو دنیا میں تو رخصت ہو چکی، لیکن بلوچستان میں ابھی باقی ہے. وہ پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو ان کے جسم پہ بے تاشا بال تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار یہ آپ کے اتنے بال کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ ایوولوشن پروسیس میں تھوڑا پیچھے رہ گئے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے سارے ادھر سرداری نظام رہا ہے، مطلب کشمیر میں بھی رہا ہے، پنجاب میں بھی رہا ہے، لیکن یہ کہ دنیا آگے نکل گئی، بلوچستان ابھی ادھر ہی کھڑا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ وہ جو سردار صاحب کسی کو ملازمت نہیں کرنے دیتے تھے گیس فیلڈ میں، انٹریکشن ہوگا نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑے گا، تو انہوں نے باقاعدہ انہیں آئسولیشن میں رکھا ہے. اور اب اصل میں یہ ہو گیا نا کہ تھوڑی بہت تعلیم کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ نوجوان کوئی باہر پڑھنے چلے گئے اپنے طور پر، سرداروں سے کوئی کراچی چلے گئے، کوئی لاہور آ گئے اپنے طور پر. پھر وہ اب ایک رد عمل، اور سرداروں کو وہ ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہیں. ان کے ہاں بغاوت صرف اب ریاست سے نہیں ہے، سرداروں سے بھی ہے. چلیں سر. اچھا، جو مطلب قوم پرستی کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ فیشن ہوتا ہے، وہ سندھی قوم پرست ہوں، وہ بلوچی قوم پرست ہوں، وہ پنجابی قوم پرست ہوں، وہ پختون قوم پرست ہوں، وہ کشمیری قوم پرست ہوں، یہ سارے اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا. اور یہ اصل میں ایک جو ہے نا پھر اگین کہ ہماری ریاست کی بھی جو کچھ فالٹ لائنز ہیں نا، یہ اس کی وجہ بھی ایک بنتی ہے. انہیں بھی ایک مرکز گریز قوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جس کو وہ کسی وقت جو ہے نا وہ ایک جو کیا کہتے ہیں شیڈو اینیمی کے طور پہ استعمال کر سکے. ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی قومی جماعتیں ہیں وہ اگر حد اعتدال جو ان کی مقرر کردہ حد اعتدال ہے اسے کراس کرنے لگیں تو ان کے ٹانگیں کھینچنے کے لیے یہ قوم پرست جماعتیں موجود ہوں. ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اصل میں ان کے اندر بھی جوش ہی جوش ہوتے ہیں نا، نیچے وہ قومی جذبات ہوتے ہیں، اوپر لیڈرشپ کی جو لیئر ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، جیسے وہ مزدور یونینوں کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے نا. ان کو اشارہ کر دو، مطلب میں یوں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ فرض کریں بھائی پیپلز پارٹی ہے، وہ ایک قومی جماعت ہے، اس کی سارے صوبوں میں کچھ نہ کچھ نمائندگی ہے. اب اگر وہ کہیں نہیں قابو آ رہی تو سندھ و دیش کی تحریک کو ذرا حرکت دے دو نا، MQM کو ذرا حرکت دے دو، تو وہ اس کا جو بیس کیمپ ہے یعنی سندھ وہیں پہ کمزور ہو جائے گی، یا ٹارگیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ یعنی بیلنس. بلوچستان میں ہمیشہ سے بڑی جماعتوں کا بہت زیادہ وہ نہیں رہا، یہ قومی جماعتوں، قوم پرست جماعتوں کو یہ ایز اے بیلنسنگ ٹول استعمال کرتے ہیں. پاسکو ہوتا تھا نا پرانا جو، اور وہ سینٹ کے اندر بھی اور یا ہمارے اس میں اسمبلی کے اندر بھی ان کا جو پھر سارا وہ جو رول رہتا ہے جسے ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ہمیشہ. اب دیکھیں سب سے برا نظام بلوچستان کا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں. صحیح ہے، پورا جو ہے نا پارٹی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور جتنی یہ قوم پرست باتیں نا پوری کی پوری یوں سے یوں ہوتی ہیں اور ایک اشارے سے ہوتی ہے. مطلب وہ سب کو دیوانہ بنا سکتی میری، وہ نہیں ان کو خاص طور پہ بنا سکتی. دیکھیں نا مطلب یہ اس کو دیکھ لیں، MQM بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں. تو قوم پرست کو قابو کرنا ذرا ایزی ہو جاتا ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ 2 نمبر ہوتی ہے، عوام کے جذبات سے کھیلتی ہے. قومی جذبات ہر بندے میں ہوتے ہیں، یہ کوئی بندہ قومی جذبات سے بالکل آری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر ایک بندے میں ہوتے ہیں. اور یہ جب آواز لگتی ہے کہ ہمارے جناب وہ روایت کے خلاف ہو گیا ہے یا ہمارے مفاد کے خلاف ہو گیا ہے، تو یہ ایک نیچرلی جو ہے نا خون جو ہے نا کھولتا ہے اور ایک اطاعت کی صورت، یہ عصبیت جو ہے نا یہ ایک عصبہ کی صورت اختیار کرتی ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا.
تو جو 2 نمبر لیڈرشپ کے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ اس آواز پر لوگوں کو ایک کر لیتے ہیں. اچھا, اور وہ خود اپنے بل پہ کھڑے نہیں ہوئے ہوتے, وہ کسی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے, ان کی ساری لیڈرشپ مستعار ہوتی ہے کسی کی فیسیلیٹیشن کی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں مہتاب بھائی, اس کا واقعہ ہوا, واقعہ کے بعد چلیں ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کی طرف سے بھی کچھ بیانات, ایک تو کہا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ, ہاں, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک اور بیان جو آیا تھا وہ جواب کا آیا تھا نا کہ ہم جواب اب نہیں, وہ گیم رولز چینج, ہاں گیم رولز چینج ہو گئے. تو یہ گیم رولز یہ تھا کہ یہ کسی اور ریاست کو سنایا جا رہا تھا یا کسی اور پاور کو سنایا جا رہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مشرقی سائڈ پہ بھی کافی کھٹ پٹ ہوئی ہے, اور اس کے کچھ اثرات ہمیں وہ بنگلہ دیش والے جو وزیر اعظم ہیں ان کا دورہ چین میں بھی نظر آئے, کیونکہ اس میں اب ہم تھوڑی سی جو گریٹر گیم ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک طرف تو ہمیں چین نظر آ رہا ہے, دوسری طرف ہمیں ایران اور بھارت کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, امریکہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل دخل آ رہا ہے. تو بلوچستان یہاں اس تناظر میں آ گیا تو بہت اس کی اہم اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے, اہم اس کی راہداری بھی ہے, وسائل بھی ہیں. تو ابھی وہاں اگر اس طور پہ دیکھیں تو کیا گیم نظر آ رہی ہے ابھی بلوچستان؟ اچھا, یہاں اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائے نا, تو جو حالیہ انسرجنسی ہے جو بلوچستان کی, تھوڑا سا اس کو اگر وہ ایک ڈٹرمنٹ کر لیں کہ یہ کیا چیز ہے, تو پھر یہ والی سمجھنا آسان ہو جائے گا. مطلب ایک تو یہاں پہ بات کی جاتی ہے, ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے جو ہے نا وہ دور میں ریئیکشن میں یہ شروع ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب اکبر بگٹی کا ایک مطلب وہ بنیادی جو اس میں ایک کردار تھا, وہ جو تھا اپنا معاہدہ جو تھا گیس فیلڈ کا, وہ 25 سال کے لیے اس نے ریوائز ہونا تھا میرے خیال میں 2007 میں یا 8 میں. تو اس کے اوپر بارگیننگ چل رہی تھی, جس کا آپس میں جو ہے نا وہ ٹینشن تھی. اس دوران ایک واقعہ ہوا وہاں پہ, تو اس سے ہائپ ہوئی, پھر اس کو مس ہینڈل, ظاہر سی بات ہے کہ سیدھی سادہ وہ ڈکٹیٹر کی انا بھی تو کوئی چھوٹی انا تو نہیں ہوتی, بالکل اس نے کیا. اچھا, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, نواب اکبر بگٹی والا واقعہ ہو گیا, ان کی جو ہے نا وہ تدفین ہو گئی. اس کے بعد پرویز مشرف ملک سے نکل گیا, ختم ہو گئی. نواب اکبر بگٹی صاحب کا جو خاندان تھا وہ اقتدار تک بھی پہنچ گیا. شاہ زین بگٹی صاحب جو ہے وہ ان کے پوتے جو ہے نا وہ ہیں, اور وہ آئے جو ہے نا وہ وفاقی وزیر رہے پچھلی گورنمنٹ میں. تو یہ معاملہ سارا حل ہو گیا. مطلب اس طرح کی وہ انسرجنسی کی وہ جو لہر تھی نا, اس کی کوئی جواز باقی نہیں رہا. یہ جو ابھی ہوا ہے, لیکن ایک بیٹا تو رہا ہے نا وہ باہر جو ابھی تک برامداغ, جی برامداغ بگٹی جو ہے نا وہ ہے, اور پھر جو اس کے بعد دوسرے مری قبیلے کے جو تھے نا وہ بالاش مری اور پھر ہربیار مری, اور یہ سارے لوگ جو باہر گئے تھے وہ باہر بیٹھ کے اس کو کر رہے تھے. میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن ان کی مطلب آن گراؤنڈ جو تھی نا پوزیشن وہ ختم ہو چکی تھی. وہ دوبارہ مطلب اس کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی فرکشن بھی باقی نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ 2014 میں یہ سی پیک کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 2018 کے اندر جتنی یہ علیحدگی پسند چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں, کوئی 20 بندوں کی, کوئی 30 بندوں کی, کوئی 100 بندوں کی, کوئی جو ہے نا صرف نام تھا, میں بٹے ہوئے ہیں کوئی چھوٹا, لیکن ان سب کو جمع کر کے ان کا ایک اتحاد BLA کی صورت میں بنتا ہے بلوچستان 2018 میں. یہ میرے خیال میں کوئی 18 مختلف جو ہے نا جماعتوں کا یہ اتحاد بنا تھا, تو جس نے پھر انسرجنسی کو ایک پورا جو ہے منظم شکل دی. اس میں سے پھر ایک جو ہے نا پہلے یہ سرداروں والا تھا, اس میں پھر ایک اور فیکٹر جو تھا جو چلتا آ رہا تھا وہاں پہ, یہ 99 کمپنیوں والوں کا دور تو نہیں تھا جس دور میں یہ بنا ہے. ہاں شاید ہو سکتا ہے, مطلب ہاں 2018 میں وہ نیا پاکستان بننے لگے تھے. 2014 میں اگر انسرجنسی وہاں شروع ہوئی تو درنیدر بھی تو شروع ہو گئے تھے نا, ادھر بھی شروع ہو گئے. وہ اصل میں 16 یہ جو ہے نا ISPR کے تو اس وقت عبدالغفور وہ کیا غفور صاحب تھے نا, آصف غفور. اس سے پہلے جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوتے تھے, سلیم باجوہ صاحب تھے بالکل. تو یعنی ظاہر ہے کھچڑی تو پکتے پکتے یہ 2 کھچڑیاں پکی نا. ایک کھچڑی کینیڈا سے آپ نے طاہر القادری صاحب کو لایا, ٹھیک ہے, ایران میں ملاقاتیں ہوئی, پھر خان صاحب کو جو تھے دھرنا دیا گیا, اور وہ دھرنا سارا جو ہے نا وہ سارا دھرنا کس چیز کے خلاف تھا, وہ بھی اسی سی پیک کے خلاف. اور دوسرے یہ والی کھچڑی پکی ہے بلوچستان والی چلی جائے. تو یہ
یہ وہاں سے جو ہے نا اس کو ہوا. پھر ایک فیکٹر جو تھا نا, یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کچھ اور لوگوں کو ہائر کیا گیا جو مڈل کلاس کے لوگ تھے, جس سے وہ مجید برگیڈ بنایا گیا, جو بیسیکلی یہ سوسائڈ بمبنگ جس نے بڑے پیمانے پہ کیا اور یہ اس کے اوپر. اب اس کے پیچھے بھی بہت ساری جو ہے نا اس کے ہیں. پھر دیکھیں انڈین انوالومنٹ جو ہے نا وہاں پہ ہوئی, وہ کلبھوشن یادو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ انڈیا سے پورے منصوبے کے ساتھ پکڑا منصوبہ. یہ ابھی جو آپریشن سرمچار کیا تھا کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے, تو اوپن کیمپس ہیں موجود بارڈر کے اس طرف ایران کے اندر. وہ پھر کیا گریٹ گیم ہے, وہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت پھیل جاتا ہے, اس کو ایک طرف رکھ کے. لیکن یہ کہاں لوگ جاتے ہیں, کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کس طریقے سے واپس آتے ہیں. پھر افغانستان کا اس میں ایک پورا کردار تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے افغانستان کے اندر جا کے وہاں پہ ہو رہی ہیں. پھر جو سمندر کے اس پار خلیجی ریاستوں سے جو لانچوں کے ذریعے اسلحہ یہاں پہ اسمگل ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل چیزیں یہاں پہ آ گئی تھی. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ سی پیک امریکہ اور انڈیا کا جو ہے نا اس کے اندر ہے. اور سی پیک کا مسئلہ کیا ہے, اب سی پیک کو بھی تھوڑا سا اگر سمجھ لیں کہ چائنا کو گھیرا ہے امریکہ اور جو اس کے الائز تھے, انہوں نے جسے اسٹیٹ آف ملکہ جسے کہا جاتا ہے, ملائیشیا کے ساتھ جو تنگ 20-22 کلومیٹر کی ایک راہ گزر ہے, اس کے بالکل سامنے نکولا آئی لینڈ جو ہے انڈیا کا, اس نے بیس بنایا. سنگاپور کا پورا ایک ایئر بیس اپنا نیول بیس جو ہے نا امریکہ نے حاصل کیا اس کو وہاں پہ کہ جب چاہیں وہ اس کا گلا گھونٹ سکتے ہیں. چائنا نے اس کے متبادل یہ کیا کہ روڈ نیٹ ورک جو ہے نا وہ پاکستان کے ذریعے سمندر کو ملا دیا. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ناکہ بندی کے اوپر جس میں کئی $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اب تک چائنا کو وہاں گھیرنے کے لیے, وہ ساری کی ساری آپ کی ضائع ہو گئی, ڈوب گئی. آپ عملاً جو ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اس کی مطلب فریکوینسی اتنی نہیں ہوگی, شپس زیادہ کیری کرتے ہیں, لیکن اس کو سانس لینے کی جگہ سانس لینے کی ایک جگہ ہے. اب اس کو کامیاب ہونے سے روکنا جو ہے نا, وہ جو آپ کی $250-300 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو. بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ اور وہاں سے راستے, اب چائنیز کو مارا جاتا ہے. اچھا ایک اور پھر میں اس میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ تھے, یہ BLA کا پورا فکشن جو تھا, یہ وہ لوگ تھے. آپ ان کے ماضی کے اندر دیکھیں, ان کی کتابیں دیکھیں, ان کا لٹریچر دیکھیں, تو یہ سارے کمیونسٹ تھے اور یہ ماؤ نواز کمیونسٹ کہلاتے تھے. اور اب چائنا کو مارے, اب وہ چائنا کو جو ہے نا یہاں پہ کر رہے ہیں. مطلب وہ ان کے جنرل شیرف جو ہے نا, وہ بڑا مشہور بلوچستان کا جو کمانڈر جو کیا کہتے ہیں بلوچ فریڈم موومنٹ جس کو وہ کہا جاتا ہے افغانستان کے اندر, ہاں وہ گاڑیوں کے اوپر لگاتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 لوگ جو ہے نا, ایک لیلن اور ایک چیئرمین ماؤ, وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے ہیں. یہ اس کا کول جو ہے نا وہ اس کی ہر کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتا تھا. تو آج وہی چائنا ہے اس کی کنٹینمنٹ کی پالیسی کے لیے, اس کی کنٹینمنٹ کی پالیسی کے لیے جو ہے نا وہ آ کے تو یہاں پہ یہ شروع ہو چکا ہے. اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, مطلب چائنیز کو دیکھیں نا, وہ جا کے کراچی کے اندر بھی حملہ ہوتا ہے تو کرنے والے یہ بلوچ جو ہے نا انسرجنس ہوتے ہیں. وہ گوادر کے اوپر بھی جو حملہ ہوتا ہے وہ ہیں. پھر گوادر اگر یہ ہو جاتا ہے, مطلب یہ چیز ہو جاتی ہے, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بالکل سامنے جو چیز ہے وہ UAE کی جو جبل علی پورٹ ہے, جو متحدہ عرب امارات کی جو ٹوٹل GDP ہے اس کا 20% سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک پورٹ دیتی ہے اس کو. اور اس پورٹ پہ ہوتا کیا ہے کہ چائنا سے جو سامان آتا ہے وہ وہاں پہ اترتا ہے اور پھر وہاں سے آگے پورے افریقہ اور یورپ اور اس کی کمپنیز جو ہے نا وہاں پہ چلا جاتا ہے. اگر یہ کام گوادر میں خود چائنیز کمپنیز جو ہے نا وہ آ کے یہاں پہ کرتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ گوادر میں آئیں گے خریداری کرنے کے لیے, یا جو ہے نا بیٹھیں گے تجارت ہے, ٹورزم ہے, بہت سی چیزیں خود انوالومنٹ ہوتی ہے, علاقہ ڈیولپ ہوتا ہے. مطلب میں نے خود یہ ویسٹرن روٹ پہ سفر کیا جب یہ بنا تھا, تو آپ ادھر جائیں تو اس طرح بے آگ زمین اس پہ جو یہ سڑک کے مطلب ایک موزہ نظر آتا ہے, اور کس طریقے سے اس کو وہ سی پیک کا جو ویسٹرن روٹ ہے جو تربت پھر پنجگور ان علاقوں سے وہ ہو کے گزرتا ہے اور پھر
آگے جو ہے وہ آ کے مین اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو بہرحال بدقسمتی اس لحاظ سے ہے کہ مطلب یہ قوتیں بظاہر حقوق کا نام لے کر لیکن یہ کہ اس ترقی کو یا اس مطلب ایک اپرچونٹی کو, اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, ہوتا ہے وہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا, ایک سے زائد فیکٹر ہوتے ہیں. اس کا ایک فیکٹر اور بھی ہے بیرونی طاقتوں کا نا. ایک تو یہ چائنا کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی یا اسے کہیں, لیکن کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی زیادہ تر بظاہر معاشی ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے بارے میں ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں بیت المقدس ہے, اس کے ساتھ مسلمانوں کی جذباتی وابستگی, حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عامت الناس کے, ٹھیک ہے, ان کی جذباتی وابستگی جو ہے عامت المسلمین کی کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں کے بارے میں اگر منصوبہ یہ ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے, تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, یا یہ کہ جو ہے نا وہ غزہ کو جو ہے نا وہ کوئی لاس اینجلس بنانا ہے, دونوں باتیں چل رہی ہیں نا, اور ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے. پھر یہ بات جو ہے نا گریٹر اسرائیل بنانے تک بھی جاتی ہے, جس کے لیے عراق تک کا علاقہ ہے جس پہ قبضہ کرنا ہے, مدینہ بھی شامل ہے, اب تو مکہ کی باتیں بھی چل پڑی ہیں, ادھر مصر تک کا علاقہ ہے. اس سارے کے بارے میں اگر آپ کا یہ منصوبہ ہے تو آپ ایسے موقع پر ایک ایٹمی مسلمان ملک برداشت نہیں کر سکتے, نمبر ایک. نمبر دو, اتنی بڑی فوج برداشت نہیں کر سکتے, نہ ایٹم بم ہو. بھائی جنہوں نے عراق نہیں برداشت کیا, جنہوں نے شام نہیں برداشت کیا, جنہوں نے اردن نہیں برداشت کیا, اب وہ یمن کے اسی چیزیں کیا ہیں وہ نہیں برداشت کی, وہ اتنی بڑی فوج برداشت کر لیں گے. 67 میں اگر بن گوریان یہ کہتے ہیں کہ بھائی عرب سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمارے لیے خطرناک ملک پاکستان ہے, اس وقت کون سا ایٹم بم تھا؟ تو وہ آپ کیا یہ سمجھ, اب خواہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہو یا یہ جو میں نے آپ کے سامنے سیناریو رکھا ہے, اس دونوں کا تقاضا کیا ہے؟ پاکستان کو توڑنا. کیونکہ اگر پاکستان انٹیکٹ رہے گا تو وہ اس ساری انسرجنسی پہ قابو پا لے گا, تو کنٹینمنٹ تو نہیں ہو سکے گی, اس کو توڑنا ضروری ہے, اس کو ڈسٹرب رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ڈسٹربنس ہوگی تو جواز بنے گا, جیسے لیبیا سے آپ نے سارا کچھ سمیٹا ہے, یا جیسے ایران سے سمیٹا ہے, یا جیسے عراق پر حملہ کیا ہے, اس طرح پاکستان یعنی جیسے یوکرین سے ایک وقت میں سارا کچھ لے لیا تھا, یعنی پاکستان کو کہ ایٹمی دانت نکالنے کا جواز پیدا ہوگا. اس اعتبار سے آپ دیکھیں نا, ویسے میرے خیال میں تو ہم بچ گئے ہیں. یہ سارا سیناریو اگر بنتا اس رجیم میں جن کے ٹینکوں میں تیل نہیں رہا تھا, یا جن کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا تھا, یا حملہ کر دوں, اس دور میں اگر ہوا ہوتا, یا یہ کہ انہی کے تعینات کیے ہوئے لوگوں کے دور میں ہوا ہوتا, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت یہ میچ فکسنگ ہوتی, جیسے بنگلہ دیش میں 1971 میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم سرنڈر کر کے دے کے آ جاتے. گریٹر بلوچستان کا نقشہ تھا نا, اور یہ 90s کا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ 90s کا ہے. میں نے تو آپ بات یہ کی تھی نا کہ بھائی جو بچے باہر نکل گئے ان کو, لیکن وہاں پہ باقاعدہ ان کو یہ تربیت دی گئی ہے, ان کا یہ ذہن بنایا گیا ہے, ان کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. یورپ میں ہوا ہے, جرمنی میں ہوا ہے, برطانیہ میں ہوا ہے, یہ سارا کام ایک منصوبے کے تحت کیا. اس میں انڈیا بعد میں آتا ہے, انڈیا کا نمبر بعد میں آتا ہے اس میں انوائرمنٹ کا. اس نے بھی جب دیکھا بھائی تندور گرم ہے تو اپنی روٹی, اس وقت ہم کشمیر میں اسے تنگ کیے ہوئے تھے, تو بھائی ہر ملک کو حق حاصل ہے, آپ اگر اس کو کہیں کسی جگہ سے دبا رہے ہیں تو جہاں سے اسے موقع ملے گا وہ کیوں نہیں اپنا پورا وزن ڈالے گا اس میں. تو اس نے تو بعد میں آیا ہے, یہ ڈیزائن کسی اور کا تھا, گریٹر بلوچستان بنانے کا, پاکستان کے 4 حصے کرنے کا تھا. یہ سب سے پہلے جی 2005 کی ڈیڈ لائن رکھی گئی, پھر 16 پہ گئی, پھر یہ 20 پہ گئی, تو 20 کے بعد اللہ نے کیا تو کچھ مطلب چینجز آنا شروع ہو گئی. نہیں تو یہ 22-23 میں تو ہو ہی جانا, ڈیفالٹ کے قریب آپ پہنچ گئے تھے, ٹینکوں میں آپ کے زنگ لگ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, تو حالات تو یہ تھے. وہ یہ تو 2025 والا نقشہ تو آپ کو یاد ہوگا, جو باقاعدہ میپ جاری کیا گیا تھا پاکستان. تو یہ تو خان صاحب نے کہا جی 3 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, تو خان صاحب کو پتہ ہے نا کہ 3 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ یہ تو انہوں نے کہا نا 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ وہ 3 ٹکڑے ان کے, اور جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کے مطابق 4 ٹکڑوں کی بات تھی. تو اس میں گریٹر بلوچستان ایران سے بھی لینا تھا, اور یہ بھی لے کے, اور یہ تصور دیا گیا تھا کہ اس پورے خطے کا سب سے خوشحال ملک جو ہے نا وہ بلوچستان ہوگا. اور ہے
اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے اتنا خوشحال ہونے کا. اس ساری چیز کو ذہن میں رکھ کر, یعنی اس میں یہ صرف بلوچستان نہیں ہے, یہ پورا آپ کی جو ہے نا وہ جنگی جو بھی ایک صلاحیت ہے اس سب کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے. اب ایک چیز کہی جاتی ہے نا کہ جی اب یعنی یہ اس ملک کا کیا فائدہ, اس فوج کا کیا فائدہ, اس حکومت کا کیا فائدہ. بات اس کو یوں سمجھ لیجیے, اس کو ختم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, نہیں ہے آج یہ ملک. ابھی آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, مطلب ہمارے لیے خلا تو نہیں, اگر فرض کریں فوج نہیں ہے, ملک نہیں ہے, تو ہم آزاد ہو جائیں گے, یا اس خلا کو کوئی پور کرے گا؟ کون پور کرے گا؟ برطانیہ نے تو واپس نہیں آنا, کون آئے گا؟ انڈیا ہی آئے گا, یا اپنی پراکسیز بیٹھائے گا. تو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آج بھی وہ جو ہے نا ان کی تصویر تھی, وہ جو اویسی صاحب ہے جی, اس لیے کہ وہاں پہ اب جو نیا قانون بن گئے ہیں وہ کسی بھی مسجد کو وقف مل جائے وہ کر کے تو مندر بنا سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب, ایک اس میں بہت سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ چیز بنگلہ دیش ماڈل ہے. دیکھیں یہی حال وہاں پہ بھی تھا, سیم اسی طرح, وہی قوم پرستی, وہی محرومی, احساس محرومی. اور پھر کیا ہوا, چلیں وہی جو خالد صاحب نے کہا کہ ایک ایڈجسٹمنٹ تھی اس وقت, اور جو مغربی پاکستان کی قیادت تھی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی چھوڑ دو جانے دو. ایوب خان کا وہ انٹرویو بڑا مشہور ہے کہ جس میں اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو مجھے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایک ساتھ. بھٹو نے کہہ دیا تھا ادھر تم ادھر ہم, وہ تو بات کی بات ہے نا, بھٹو پہ مطلب اس کے بعد ہو گیا, اسٹریٹجی تو ان کی تھی نا, ہو گیا, ٹھیک ہے, الگ ہو گیا. لوگوں کو کیا ملا؟ کیا لوگوں کا احساس محرومی ختم ہو گیا وہاں پہ؟ بلکہ احساس محرومی مزید بڑھ گیا. آج بنگلہ دیش کی جی ڈی پی دیکھیں تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ غربت دیکھیں تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. انفراسٹرکچر دیکھیں تو بہت پچھڑا ہوا جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کا پورا انفراسٹرکچر آپ کو ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے وہ عوام سے مخلص نہیں تھے. انہوں نے عوام کے احساس محرومی کو کیش کیا صرف وہاں پہ. اور یہی چیز آج بھی یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے, یہ وہ سردار, وہ لوگ جو ماضی میں بھی اقتدار میں رہے ہیں, وہ اپنے اقتدار کو مزید جو ہے تقویت دینے کے لیے لوگوں کے احساس محرومی کو استعمال کر رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ گیا کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو گیا تو لوگوں کا یہ احساس محرومی کئی گنا مزید بڑھ جائے گا, چونکہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی جو ہے وہ تلوار آئے گی کہ جس کے نیچے وہ سردار جو آج سے 100 سال پہلے جو ان کی قوت تھی نا, کہ جس بندے کو چاہتے تھے وہ علاقہ بدر کر دیتے تھے, جس کو چاہتے تھے حتیٰ کہ اس کی فیملی جو ہے نا ان کی عورتیں آج جو ہے نا بہت, جب کوئی گرفتار بھی ہوتا ہے, مطلب جو ایکٹیوسٹ ہیں BLA کی وہ بھی گرفتار ہوتی ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہماری بہو اور بیٹیوں کو. تو بلوچستان کے کئی ایسے واقعات ہیں جو بلوچستان جو کورٹ کے پاس آئے, جو انگریزوں کے دور کے لکھے ہوئے, ان کی یادداشتوں پڑھیں کہ سردار کیا سلوک کرتے تھے وہاں پہ, کہ ان کی عورتوں کو وہی بنی اسرائیل والا کام کہ ان کو روک لیا جاتا تھا, ان کے بچوں کو, اور اس فرد کو جو ہے علاقہ بدر کر دیتے تھے وہاں پہ. ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے وہ شواہد موجود ہیں. لیکن ایک خاص تاثر دیا جا رہا ہے, اور مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں وہ بھی اس قوم پرستی کی لہر کے اندر جو ہے وہ پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں مطلب نام لوں اگر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کا میں نے پچھلے عرصے میں دیکھا, انٹرویو کیا آپ نے, انٹرویو کیا, مطلب جب تک وہ حقوق کی بات کر رہے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے, آج بھی محترم ہے, لیکن جب آپ پورا پیٹرن ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ اپنی جو ہے وہاں پہ بڑھاوا دیں گے اس ایجنڈے کو جو ایک پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی کا ایجنڈا ہے, تو پھر آپ کی جو ہے وہ پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو بات کرنی چاہیے. مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ایک پنجابی مزدور کو اس کا شناختی کارڈ دیکھ کے اس کو قتل کرتے ہیں, اس کے اوپر تو آپ کو کبھی جو ہے وہ نہیں ہوا, آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا.
آپ کے ایک بیان سے زیادہ کبھی آپ کی نہیں گئی. لیکن وہ لوگ جو دہشت گردوں کی لاشوں کو ہیرو بنانے کے لیے آتے ہیں اور وہاں آ کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ FIR درج ہو کے, انہیں مطلب جو مسنگ کرنے والا کام ہے, ظاہر ہے یہ تو ریاست کی مطلب ایک غلط پالیسی ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا, لیکن جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی آپ احتجاج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیتے ہیں, اور گرفتار بھی غیر قانونی حرکت کرتے ہوئے ہوا. اور پھر مطلب آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر تو ایک سی پیک کے نام پہ 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں بنی ہے. بھائی بلوچستان کے اندر اتنی بڑی سڑکیں بنی ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے. بلوچستان کے اندر آپ نے بھی سفر کیا, میں نے بھی بہت سارا سفر کیا, اور وہاں پہ مطلب آپ 100 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو آپ کو 10 گاڑیاں نہیں ملتی ہیں وہاں پہ. موٹر وے کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ کنجیکشن ہو جاتی ہے ٹریفک کی, تو وہاں پہ ایک ایسی سڑک چاہیے ہوتی ہے جس کے سائڈوں پہ فینس لگا کے اسے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ لوگ نہ آ سکے تاکہ اس کے اوپر سپیڈ سے چلا جا سکے. تو جس جگہ کے اوپر سڑک کے اوپر گاڑی ہی نہیں ہوتی وہاں پہ موٹر وے بنے یا ہائی وے بنے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس قسم کا نیریٹو جو ہے وہ پھیلانا آپ کا نہیں بنتا, اور خصوصاً مطلب وہ جو جماعتیں اور وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہیں انہیں کم از کم اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کا جو ایجنڈا ہے اس سے میرے خیال میں کہ اس کو تقویت دینا کسی طور پہ بھی زیب نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے. اور خالد صاحب اگر ہم ادھر دیکھیں تو ہم یہ چیزیں فیکٹر KPK والا دیکھیں کہ ویسے قوم پرست ہیں, اسلام دشمن ہے, لیکن اس معاملے میں TTP اور بلوچستان یہ تو بہت سے شواہدات بھی آئے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے رہے, مشترکہ کارروائیاں ہوتی رہیں, اور اس پہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ وہی چیز ہے نا, وہ یعنی رد عمل ہے نا. اب وہ چیز ختم ہو گئی, نظریات نہیں ہے, ری ایکشن ہے. اس ری ایکشن وہ چونکہ TTP بھی کا بھی دشمن وہی ہے جو BLA کا دشمن ہے, تو اس لیے دونوں ایک ہو گئے. اور پیچھے سے مطلب اگر فرض کریں کوئی کسی کی ڈوریں, جیسے بعض جماعتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی بنائی گئی ہیں باقاعدہ دہشت گردی کے لیے, مسلمان ملکوں کو توڑنے کے لیے, یا یہ کہ ان کے اندر اس طرح کی انسرجنسی پھیلانے کے لیے, یا وہ جو مسلم یوتھ ہے جو دین کی طرف آنا چاہتی ہے اسے مس گائیڈ کرنے کے لیے, غلط ٹریک پہ ڈالنے, دہشت گردی کے اس راستے پہ لے کے جانے کے لیے. تو اگر ان کے سرے ہی وہاں سے ہلتے ہیں کہ جو پاکستان دشمن فورسز ہیں تو وہ پھر انہیں جوڑیں گی, ظاہر ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جس طرح کی اسٹریٹجیز استعمال ہو رہی ہیں نا, اگر آپ بندہ دیکھے کہ مطلب یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ آپ دیکھیں نا, تو اس میں فیسیلیٹیشن بھی صاف نظر آتی ہے, یعنی ریاست کے لیول کی فیسیلیٹیشن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی تو بہت ہی ہائی لیول کی ہے, یہ سر عام مجاہدین کے بس کی بات نہیں ہے. اور جسے کہتے ہیں نا بلوچستان کے تو جو جس طرح کے وہ لوگ ہیں تو ان کے بس کی بات بھی نہیں لگتی. یہ اس دیکھیں نا, اس ایک ایسے علاقے کا چناؤ کرنا, بھائی اس جگہ پہ ہم نے روکنا ہے, یہاں پہ سگنل نہیں ہے, پھر مطلب وہ ساری انفارمیشن لینا, کتنے اس پہ فوجی سوار ہوں گے, کتنا دیر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پہنچنے میں لگے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں عام آدمی نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. نہیں, اس دوران بھی جو ان کے آپس کی کمیونیکیشن تھی, مطلب ان کا جو اپنا نیٹ ورک تھا اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا, میں نے تو کئی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ دیکھا کہ بھائی مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی, پہلا کام تو یہی کرتی ہے وہاں کمیونیکیشن جام کر دیتی ہیں کہ اس علاقے میں وہ آپس میں رابطہ نہ کر سکیں. لیکن ان کی کمیونیکیشن جام نہیں, اس کا مطلب سیٹلائٹ استعمال ہو رہا تھا, مطلب جو بھی تھا, لیکن اتنی سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا, اس سے نیچے تو جام ہو جاتی ہے نا, جام ہو جاتی ہے اس کے اوپر, اتنی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس تھی کہ وہ اینڈ تک جو ہے نا وہ کرتے رہے. اور پھر ان کے لوگ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے جو وہاں پہ اس کو کر رہے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے لائیو کوریج, اس کی ویڈیو لائیو کوریج وہاں کی اس کی ویڈیو جاری ہوتی رہی. اور ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ خود کچھ جو ہے نا ایک انٹرویو ہے وہ انڈین میڈیا اینکر کا, تو اس میں وہ خود کہتا ہے کہ جی ہم نے تو 1 ہفتے کی ٹرانسمیشن کی تیاری کر لی تھی. اس واقعے کے اوپر 1 ہفتے کی ٹرانسمیشن کی ہم تیاری کر چکے ہوئے تھے, یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا پرولونگ کرے گا اور اس وقت ہمیں کھیلنے کے لیے موقع ملے گا. لیکن وہ تو خیر
اللہ نے کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ان کے اندر خود بھی پھوٹ پڑ گئی نا. وہی تو ہے کہ بھان بدی کا کنبا جس طرح جوڑا جاتا ہے نہیں پھوٹ نہیں, اصل میں دیکھیں اور مطلب اس بات کو سمجھیں, میری ایک بات سمجھیں, دیکھیں جو آپ کو استعمال کر رہا ہے اس سے آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ آپ مریں گے, آپ بچیں گے, اس نے تو یہ نہیں دیکھنا نا. اس نے تو ایک ریاست کے حوالے سے ایک مطلب وہ کریٹ کرنی ہے نا, ایک مطلب اس کے بارے میں ایک بدنامی کا ذریعہ بنانا ہے. اب جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں نا وہ مر جائیں, وہ سارے جہنم میں جائیں, اس کو اس سے کیا ہے؟ وہ اس نے تھاپڑ دینی ہے کہ چلو بیٹا یہ کام کرو, چل جاؤ, چڑھ جاؤ, سوری رام بلی کرے گا. تو وہ رام بلی کرے نہ کرے یہ تو آپ کی قسمت ہے. یہ اس اعتبار سے دکھ کی بات ہے نا, دونوں طرف جو ہے نا اپنے ہی لوگ ہیں, اور جو دشمن ہے وہ بیٹھ کے ہنستا ہے, وار ودین اسلام. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. اور ویسے تو دیکھیں جب یہ بیوقوفی پرویز مشرف صاحب کر رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی پورے زور شور سے اس کا جو ہے نا رد بھی کیا, اس کو حماقت قرار بھی دیا, تنقیدیں بھی کی, پھر بدلے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو برداشت کیا. ٹھیک ہے, تو لیکن اب یہ اس کے ریئیکشن میں جو کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اس کو اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے. یعنی جس بنیاد پر ہم پرویز مشرف کو غلط کہہ رہے تھے اسی بنیاد پر انہیں غلط کہہ رہے ہیں. وہ بھی بیگانے ڈالر لے کے تو یہ سارا کچھ کر رہا تھا. وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب بن گئی ہے. حماقت اس کی تھی لیکن اب بن گئی ہے. اب آپ اگر یہ جنگ نہیں لڑتے پاکستان ہارتا ہے, لیکن اب وہ دوسری طرف جا کے کون کھڑا ہو گیا بیرونی امداد پر؟ اب ڈالر کا رخ جو ہے نا وہ بدل گیا. اور یہ ہے اصل شاطر کا کھیل. اس نے ادھر اسلحہ دینا ہے ادھر ڈالر دینے, یا ادھر ڈالر دینے ادھر اسلحہ دینا ہے, اور یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی جو کو بھونے. بس آخری بات کہ اس کا جو حل ہے چلیں بلوچستان کا, اس کے نتیجے میں جو بحثیں شروع ہوئیں سوشل میڈیا پہ, تو قوم پرستی کی لہر پھر ادھر سے جنم لی کہ یار یہ پنجابی قوم پرستی, پھر سندھی قوم پرستی. ایک نے راجہ داہر کو جشن منانا شروع کر دیا, دوسرے نے کہا کہ نہیں یار وہ جو سکھ تھے رنجیت سنگھ یہ ہمارے ہیرو ہیں, تو ہمارا تو اسلام. اب اسلام کو جب چھوڑ دیا تو اصل میں یہ تو پاکستان کو توڑنے والی باتیں ہیں. اور بڑے سمجھدار لوگ, بڑے نہیں, بعض اوقات لوگ اپنے اسی خونی جذبے میں آ کے کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا اپنے. دیکھیں آپ کو غصہ آتا ہے, مکہ مارنے کا دل کرتا ہے, آپ انسان ہو, سویلائزڈ آدمی ہو, تو مکہ کو روکو گے نا. اسی طریقے سے ایک قومی جذبے کے تحت آپ کو ایک خیال آتا ہے تو اس وہ کوئی زیادہ مطلب وہ پھر دیکھنا چاہیے نا ملک کے لیے وہ فائدہ مند بات ہے یا نقصان دہ بات ہے. یہاں تک ہمارے منسٹر نے یہ بات مطلب حماقت منسٹر بھی کر سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس رخ پہ چل پڑے تو کیا پنجاب ایک قومیت ہے؟ بہت سی قومیں. پھر کدھر رکے گی جا کے؟ پنجاب پوٹھار الگ ہے, پوٹھار ہے, وہ سرائکی الگ ہے, پھر ہے نا اور بھی بہت سی ڈویژنز نکل آتی ہیں. پھر یہ کہ لاہور اور فیصل آباد اگرچہ بظاہر ایک ہوگا لیکن یہ کہ لہجے کا تو فرق ہے نا. پھر آگے جا کے مطلب وہ ہوتا چلے جاتی ہیں چیزیں. تو یہ کوئی یہ وہ اترائی ہے جس کی کوئی مطلب انتہا نہیں ہے, اترتے ہی چلے جائیں گے. تو بہرحال اس سے کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے ملک کا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ذرا تھوڑا اپنے آپ کو برداشت کرنا چاہیے. اور نہیں ویسے خالد صاحب میں اس چیز میں ایک چیز میں نے لکھا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ تمام جو انہوں نے کوشش کی کہ ملک کے اندر یہ جو قومی بنیاد پہ فالٹ لائن جو ہے اس دراڑ کو وسیع کیا جائے وہ نہیں ہو سکی. دیکھیں نا آپ نے لوگوں کو ایک بار نہیں درجنوں بار قتل کیا, وہاں پہ بے گناہ قتل کیا. وہ لوگ جو کوئی اسکول ٹیچر تھا, کوئی ڈاکٹر تھا جو وہاں پہ کر رہا ہے, کوئی مزدور تھا, کوئی حجام تھا, کوئی جو ہے نا وہ وہاں پہ موٹر سائیکل مکینک تھا, آپ نے ان کو قتل کیا, ان کی لاشیں واپس آئیں. لیکن الحمدللہ یہ بہت مطلب ایک خوشائن چیز ہے کہ اس کا وہ ریئیکشن نہیں ہوا جو وہ چاہ رہے تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے. ہاں اصل میں یہ دیکھیں مزدوروں کو کیوں قتل کرتے ہیں, یہ پنجاب کو غصہ دلانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ریئیکشن میں وہ یہ باتیں کریں جو بعض لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ پنجاب میں نہیں کی, عمومی نہیں ہے, نہیں مطلب اس کو کوئی قبولیت نہیں ملی. کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں وہ ریئیکشن میں, لیکن وہ ٹھیک نہیں کر رہے. ان میں سے جو ایجنڈے پر نہیں ہیں انہیں مطلب ہوش آ جانا چاہیے, لیکن جو ایجنڈے پہ ہیں وہ تو کریں گے نا, انہوں نے تو جاری رکھا. ویسے تو تھوڑا سا اس کو نا یہ جو یہ والی بحث ہے نا رنجیت سنگھ والی اور یہ وہ
قومیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے بنتی ہے، رنجیت سنگھ نے پنجاب کو جو بھی کیا لیکن وہ پنجاب میں مسلمان بھی تو بستے تھے نا، ان کے ساتھ رنجیت سنگھ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، پنجاب میں مسلمانوں کی مسجد بھی تھی نا لاہور میں، اس کے ساتھ رنجیت سنگھ نے کیا کیا؟ بنایا نا. ٹھیک ہے، تو وہ کس پنجاب کا نمائندہ تھا؟ مسلمان پنجاب کا نمائندہ تو نہیں تھا. تو پھر مسلمانی کو چھوڑ کے ہی رنجیت سنگھ کو مطلب ہیرو بنایا جا سکتا ہے، مسلمانی کے ساتھ تو نہیں بنایا جا سکتا. دوسرا نام آتا ہے جی وہ لٹیرے کے طور پر محمود غزنوی کا آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ احمد شاہ ابدالی کا بھی آ جاتا ہے. میں محمود غزنوی کو تو مجھے نہیں پتہ، مطلب میں اس کی حقیقی نیت سے واقف نہیں ہوں کہ کیا تھی، لیکن جو کچھ بھی تھی کہتے ہیں اس کو بھی چھیڑا تھا اس لیے وہ بھی کرتا تھا. لیکن احمد شاہ ابدالی کے بارے میں تو مجھے بالکل کلیئر پتہ ہے کہ یہ تو شاہ ولی اللہ کے خط لکھنے پر احمد شاہ ابدالی آیا تھا، اور مراٹھوں کی طاقت کو تھوڑا. اور اس چیز کا تعلق جا کے اورنگزیب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اورنگزیب کے مستی کو ڈسکس کرنے سے پہلے پھر جانا پڑتا ہے بادشاہ اکبر کے اس میں کہ بھئی کوئی رفٹ تھی جس کو ختم کرنے کے لیے اس نے نیا دین بنانے کی کوشش کی تھی. وہ ہندو مسلم رفٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، پاٹنا چاہتا تھا. اس کے لیے وہ دین اکبری کی طرف، یعنی اس وقت کا سیکولرزم کہہ لیں جو اکبر نے سوچا تھا، وہ اب وہ نیچے ظاہر ہے یہ دونوں روحیں چلتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں تحریک علی گڑھ بھی چل رہی ہے اور تحریک دیوبند بھی چل رہی ہے، تو اسی طرح وہ جو ادھر سے وہ چلا نا وہ نیچے تک آیا. ایک وہ مجدد الفسانی والا وہ تصور تھا، اور ایک وہ جو اکبر والا تصور تھا. تو دارا شکوہ جو ہے وہ در حقیقت اکبر کا جو ہے نا وہ ڈسینڈنٹ تھا. اور یہ جو ہے نا اورنگزیب عالمگیر یہ ان تعلیمات کا علمبردار تھا جو مجدد الفسانی. یہ ٹکراؤ ہے، یہ بھائیوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دو مکاتب فکر یا دو اسکول آف تھاٹ کا ٹکراؤ ہے. اور یہ جو یعنی بادشاہ سلامت تھے اس وقت کے باجوہ تھے جو اپنے لاڈلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی کو بنانا چاہتے تھے نا مڑ مڑ کے. جیسے باجوہ کر رہا تھا عمران خان کے لیے، وہی اس وقت دارا شکوہ کے لیے شاہ جہاں کر رہا تھا. تو اگر فیض امین آج قید ہے تو شاہ جہاں بھی قید ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ بادشاہی ہے بھائی، اس کے بغیر تو نہیں چلتی. شریف آدمی کی نہیں چلتی، صحیح بات ہے، شریف آدمی کی نہیں چلتی. اس کے لیے کچھ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں. وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا تھا تو کمزور آدمی ہے، تو وہ اس معنی میں تو نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی کرپشن کرتے. یہی نرم دلی تھی نا. یہ آپ اس کے لیے تھوڑی مطلب مضبوط اعصاب بھی درکار ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک وہ چیز رہی. اب جب اورنگزیب بن گیا 50 سال حکمران رہا ہے نا اورنگزیب، اور گھوڑے کی پیٹھ پر ہی حکمرانی کی. اس نے تو کوئی یہ شہزادیاں یہ جو کچھ عام طور پہ محلات میں ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اورنگزیب کا. ساری زندگی سپہ سالاری کی. تو کس نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پہ رکھا؟ ہندو ریزسٹنس موومنٹ نے رکھا. وہ کوئی چھوٹی سی موومنٹ تو نہیں تھی. اس نے وہ دبا کے رکھی. اس کے بعد وہ مغل اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. آہستہ 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 وہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب آ گئے تھے. وہ جڑ پکڑ گئی تھی. اور اب یہ شاہ ولی اللہ آپ کو پتہ ہے سوشل سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے، انہوں نے اس سارے ڈائنامکس کو دیکھا ہے، تجزیہ کیا ہے، پھر اس کا علاج سوچا ہے کہ بھائی وہ ہے. تو احمد شاہ ابدالی در حقیقت ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا ہے، اور وہ رہا بھی نہیں ادھر. وہ کر کے حملہ ان کی طاقت توڑ کے واپس چلا گیا. اس نے کوئی ادھر بیٹھا تو نہیں ہے. یہ فیکٹس ٹھیک ہونے چاہیے نا، کم از کم کوئی دوسرا مانے نہ مانے ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل حقیقت یہ ہے. اب وہ اس وقت وہ کمر ٹوٹ گئی. بعد میں انگریز آ گیا. انگریز کے آنے سے ہندوؤں کو تھوڑا سا تسلی ہو گئی، مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا. وہ چیز چلتی رہی. اب جب انگریز جانے لگا تو ہندو کا جو فیس تھا نا اس وقت وہ سیکولر فیس تھا، لیکن جو انڈر کرنٹ میں چیز موجود تھی وہ والی تحریک ابھی بھی موجود تھی، جس کو عام مسلمان جانتا تھا. علماء نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ عام لوگوں میں رہتے نہیں تھے، لہٰذا وہ گاندھی کے چہرے سے دھوکہ کھا گئے. عام مسلمان نے مطلب قائد اعظم تو بعد میں آئے نا،
مسلم لیگ کی طرف عام مسلمان کیوں راغب ہوا تھا؟ اسی وجہ سے کہ وہ ہندو کے اس جو بھی جذبات تھے ان سے واقف تھا، اس نفرت سے واقف تھا جو ہندوؤں میں تھی. اچھا، یہ شروع میں یہ جو کانگریس جو سیاسی چہرہ تھا نا ہندوؤں کا، اس میں یہ دونوں کرنٹس ساتھ ساتھ چلتے رہے، سیکولر کرنٹ بھی اور یہ والا جو انتہا پسندانہ جو جذبات ہیں. شروع میں شاید وہ جو نہرو تھا اور وہ جو دوسرا کیا نام تھا پٹیل، یہ دو شخصیات تھیں. ایک ذرا تھوڑا انتہا پسند تھا، پٹیل زیادہ انتہا پسند تھا. پھر رفتہ رفتہ جا کے بعد میں یہ کانگریس سے علیحدہ ہو کے بی جے پی بنا کے، جبکہ راشٹریہ سیوک سنگھ تو علیحدہ چل رہا تھا، وہ تھرو آؤٹ چلتا رہا. 1922-23 میں شاید یہ بنا ہے، 27 میں. ہاں، تب سے وہ تحریک چل رہی ہے ان کی. ظاہر ہے وہ تحریک بنی ہے تو کوئی پہلے سے را مٹیریل تھا نا جس پہ بنی، وہ گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ مراٹھا تحریک ہے، پرانی وہی مراٹھا تحریک ہے. تو اب یہاں سے جب یہ راشٹریہ سیوک سنگھ نے ایک سیاسی فیس کی صورت اختیار کی تو وہ بی جے پی ہے. اب کانگریس کدھر گئی ہے؟ تو گویا عام مسلمان جس ہندو سے واقف تھا آج جا کر اس ہندو کی حکومت ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے. یہ تھا وہ خوف جس نے پاکستان بنوایا تھا. جنہیں یہ نہیں سمجھ آئی وہ آج اسے بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب سمجھ آ رہی ہے. اور آج جنہیں اس وقت سمجھ آئی تھی انہیں آج نہیں آ رہی ہے، کیونکہ بیچ میں 78 سال گزر گئے. وہ نسلیں ہی گزر گئیں جنہوں نے اس چہرے کو خود سے دیکھا ہوا تھا، اگلی نسلوں کو معلوم نہیں، اس لیے وہ اس پاکستان کی نعمت کی قدر ہی نہیں. تو یہ جب آپ اس پوری تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کٹی پتنگ کی مانند ہوتے ہیں. ذرا سا پروپیگنڈا آپ کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پٹک دیتا ہے، جو اس وقت پورے زور شور سے جاری ہے. تو یہ یعنی اصل میں یہ احمد شاہ ابدالی پہ حملہ نہیں ہے. یہ اگر آپ اسے صحیح گہرائی میں دیکھیں تو یہ مجدد الفسانی پہ بھی ہے، کیونکہ اس کی اوریجن وہاں بنے گی. یہ اورنگزیب پہ بھی ہے، اور یہ صرف وہیں تک نہیں ہے، یہ شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے، اور یہ صرف انہی پہ نہیں ہے، اسلام پہ ہے، یہ پاکستان پر بھی ہے. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا کوئی زمانے میں والی بات ہے. یہ پوری یہ لائن اڑ جاتی ہے. لیکن جب ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہوتے، ان انڈر کرنٹ سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو 1947 میں ان لوگوں نے کہی تھی جو آج ہندوستان میں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں درست رکھیں گے نا، پھر یہ ٹھیک ہے. ہم مانتے ہیں بھائی بہت پاکستان میں زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی ہیں، ظلم کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ چھت ہے، ٹپکتی ہے، ہمارے اوپر ٹپکتی ہے، لیکن اسے ہم گرا دیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ شادیاں بجاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی اور شادیاں بجانا آ جائے گا نا، ہمارے اوپر گرے گی، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور کل اگر کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے نا بیرونی، ان کو پھر نوکریاں مل جائیں گی، سب کو مل جائیں، ان کی بچوں کو بھی مل جائیں گی، ہماری عوام جائے گی. تو اس لیے یعنی یہ تھوڑا سا مطلب چیزوں کو دیکھنے کی ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمارے لیے اس وقت پوری دنیا کے حالات کو، اور خاص طور پہ مسلمان دنیا کے حالات کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی پناہ گاہ بنا ہوا ہے کہ آج آرام سے بیٹھ کے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو بس یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ جذبات اور رد عمل ایک چیز ہے، حقائق دوسری چیزیں، اور ان حقائق کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم دشمن کے لیے جو ہے نا سہولت کار بن جائیں گے، بغیر سوچے سمجھے یا بغیر شعوری طور پر ایسا کیے بغیر لاشعوری طور پر اس کے علاقار بن جائیں گے. یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لگتا نہیں کہ کوئی بھی بندہ صحیح طریقے سے پاکستان کا مقدمہ ہی پیش کر دے. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ ڈنڈے کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو سمجھانے کا کام ہے. بالکل بس سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے جو بس کوئی ایسا واقعہ ملے، اوپر سوشل میڈیا نے وہ اصل میں بہت پیچیدگیاں ہیں نا. اب اصل میں بہت بد اعتمادیاں بھی ہیں، ہر ایک دھوکے باز ہے، ماضی میں دھوکے کیے ہوئے ہیں. اب مطلب اب کسی کو کیا الزام دو گے؟ اب آپ نواز شریف سے کہو بھائی ایکٹیو نہیں ہوتا، کچھ کام نہیں کرتا، تو وہ بھی تو چوٹ کھایا ہوا ہے نا. بلوچی تو نہیں چوٹ کھائے ہوئے، نواز شریف بھی چوٹ کھائے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اب اپنا گند خود صاف کرو. ٹھیک، اب غلط ٹائم پہ یہ بات کہہ رہا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے یہ بات کہنے کا.
لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو خود یہ سمجھو نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں. مطلب فرض کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں یار کہ اگر عمران کا کانٹا نکل گیا تو پھر اگلا ہدف کون ہوگا. میں ویسے ایک بات کرتا ہوں, ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو تو بندہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ مصروف رہیں گے تو ہمیں یعنی تھوڑا سا بیلنس فرصت رہے گی. معاملہ رہتا ہے. اچھا وہ اگر اسٹیبلشمنٹ والے یہ سوچیں بیٹھ کے کہ یار یہ اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ تو پرانے سارے وہ فرعون نے نہیں کہا تھا یہ ہم سے جو ہے نا وہ زخم کھائے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر عمران خان کو تھوڑا بہت زندہ رکھو. یہ ساری چیزیں مل ملا کے نا ایک ایسی مطلب وہ معمہ بن گیا ہے یا ایسا ڈائلیما بن گیا ہے نا کہ بظاہر عجیب کھچڑی بنی ہوئی ہے. کوئی وے آؤٹ کوئی اتنا آسان نظر نہیں آتا, بس کوئی معجزہ ہی ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے خالد صاحب. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر صرف ایک چیز کو کر لیا جائے نا آج بھی کہ آئین کے مطابق چلا جائے تو بہت سارے راستے جو ہے وہاں سے نکل سکتے ہیں. پرابلم ایک اور مسئلہ ہے نا, یہ بھی سوچیں آئین کے مطابق چلتے ہیں, ٹھیک ہے, آئین کے مطابق چلتے ہیں تو جو لوگ اس وقت غیر آئینی کام کر رہے ہیں ریاست کے خلاف, انہیں آپ قانون کے ذریعے سے پابند نہیں کر سکتے. نہیں آئین اس کا حل دیتا ہے نا, نہیں ہے نا جو میری بات سنیں, پچھلے 2 سال کو دیکھیں, مطلب ججوں نے آئین کے مطابق فیصلے کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. آپ نے 78 سال گند کیے نا, مطلب وہ جو فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں انہوں نے پہیے کہاں نہیں لگائے. جرنیل وہ لگواتے ہیں, جج وہ لگواتے ہیں, وہ پہیے ہیں نا ان کے. بیوروکریسی سیاسی پارٹیوں میں اگر مطلب جو آپ کی سب سے بڑی پارٹیاں ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو بھی ان کے کرتا چیئرمین ہیں ان کے گھر اگر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پہیے لگا کے دیے ہوئے ہیں نا. آپ اگر آئین کی طرف جائیں گے تو ان کے مفاد میں آئین کی طرف جانا. انہوں نے پہیے اس لیے لگائیں کہ آپ آئین کے مطابق چلیں, تو وہ پھر کون سے پہیوں کو حرکت دیں گے؟ انہی پہیوں کو حرکت دیں گے نا. ہر طرف میں نے آپ کو بتایا نا, یعنی جیسے وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کا مشہور ہے نا کہ جدھر سے آؤ وہاں آتے ہو, جدھر سے آئے مس میں آتے ہیں. اب ہم تو رو رہے ہیں نا جی اس کے پیچھے امریکہ ہے, یہ ہے فلانا ہے, کل پتہ لگے اپنا ہی سرمایہ تھا سارا. اب اسمگلر ہیں, دیکھیں اسمگلنگ بھی جو اس ملک میں ہوتی تھی نا تو سب اپنا حصہ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے؟ لیتے ہیں, اب بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آئین کے مطابق چلیں یعنی اسمگلنگ ختم کریں, تو وہ جو حصے دار ہیں وہ برداشت کریں گے؟ وہ حصے دار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر جگہ بیٹھے. تو اسمگلنگ تو ایک انٹرنیشنل اسٹیٹ کا کام ہے, مطلب یہ ایک ان دیکھی ریاست ہے, انویزیبل اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں. اب اگر یار فلسطین میں اسلحہ پہنچ جاتا ہے, روٹی نہیں پہنچ سکتی, اسلحہ پہنچ جاتے ہیں. افریقہ کے جس ملک میں چاہیں آپ اسلحہ پہنچ جائے گا. امریکہ میں جو چیز چاہیں پہنچ جائے گی. پاکستان میں جناب وہ جو موٹر آپ کو چاہیے جو ایٹمی اسلحے میں استعمال ہوتی ہے دنیا بھر میں پابندی ہوگی, پاکستان پہنچ جائے گی. تو آپ ذرا یہ اسمگلروں کی طاقت کا اندازہ لگائیں. ریاست کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ تو اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے بھی وہ خیر جو بڑے لیول کے اسمگلر ہیں تو روت چائلڈز اور یہ سارے جا کے تو اسی اسمگلنگ کے دندے سے جڑ جائیں گے نا. ٹھیک ہے جی, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ کافی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو آگے تو اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نا کہ اسمگلنگ کے اعتبار سے بھی بلوچستان جو ہے نا بہت اہم جگہ لوکیشن پر واقع ہے. یہ صرف پاکستان کی اسمگلنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو خیر بڑے دور تک جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی, بہت سے اداروں کی بھی معیشت یہ چلا رہے ہیں. اب ادھر بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو بہرحال ہمارے جو سوچ سمجھ والے لوگ ہیں, جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو بڑا ڈیپلی جا کے اب یہ ڈیپ اسٹیٹس کو ختم کرنا, ڈیپ پاکٹس کو ختم کرنا. بہت شکریہ مہتاب بھائی آپ کا اور خالد صاحب, بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی, اور اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اس کے کافی پہلو ہیں, کچھ پہلوؤں پہ ہم نے گفتگو کر سکے, انشاءاللہ مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور عالمی حالات کے حوالے سے بھی آئندہ پروگرام کے اوپر آپ کے سامنے اپنا تجزیہ لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.